السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے جانا تیرے لیے۔ ناول کے رائٹر ہیں فرد چودھری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ سچ سچ بتا دیں کہ میں آپ کی سگی اولاد بھی ہوں یا نہیں؟ ظفر چودھری اپنی خوبصورت آواز میں چیخا۔ چہرے پر کوفت و جھنجھلاہٹ کے اثرات تھے اور انداز تخاطب و کلام ایسا تھا کہ صوفے پر براجمان کومل اپنی ہنسی نہ روک پائی، جبکہ بیگم اکرم نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اکرم صاحب حفظ کی ہوئی صبح کی خبروں کو دوبارہ دہرا رہے تھے۔ بقول ان کے 7 روپے کے اخبار کو کم از کم 7 بار اور زیادہ سے زیادہ 8 بار تو ضرور پڑھنا چاہیے کہ اتنی محنت سے اخبار چھپتا ہے اور چوری اور واردات کرنے کے نت نئے طریقے معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ اخبار بینی کا یہی سب سے بڑا فائدہ ہے۔ دیکھا نا، آخر کو آج آپ نے میری بات کا خود اقرار کر لیا۔ میں تو شروع دن سے کہتی رہی کہ ہم حسین و جمیل، خوبصورت، چٹی گوری، ملکوتی حسن رکھنے والی 4 عدد بہنوں کے آپ بھائی ہو ہی نہیں سکتے۔ سرخ و سفید رنگت کی مالک کومل کو تو موقع ملنا چاہیے تھا، تو اس نے فوراً اپنے بھائی کے سامنے رنگ پر چوٹ کی۔ مت بھولو، جو کریمیں استعمال کر کے تم اپنے رنگ پر اترا رہی ہو وہ میں ہی لا کر دیتا رہا ہوں، ورنہ تم بھی کالو ماسی ہی تھی۔ ظفری نے بھی ادھار رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ جی نہیں، میں تھی ہی گلابی رنگت والی۔ مما سے پوچھنے کومل کہاں ماننے والی تھی، اس کی تو میں بھی گواہ ہوں بھئی، یہ تھی ہی پیاری۔ فیشن میگزین دیکھتے ہوئے زویا آپی نے کومل کے حق میں ووٹ دے ڈالا، جس پر وہ اپنی شرٹ کے فرضی کالر جھاڑ کر اور بھی اکڑنے لگی اور ظفری کا خون کھول کر رہ گیا۔ اور آپ کو ایک راز کی بات بتا دیتی ہوں آج۔ کیا یاد کریں گے آپ کو دیکھ کر مما نے ایک دل خراش چیخ ماری۔ پاپا دوڑے آئے تو بولیں، دیکھیں سرتاج، ہمارا بچہ بدل گیا ہے۔ آپ بتائیں نا مما کس سے چینج ہوئے تھے موصوف، بنگالن کے بچے سے یا کرسچن کے بچے سے؟ کومل معصومیت سے یوں مما سے پوچھ رہی تھی جیسے یہی حقیقت ہو۔ شکر ہے تم لوگوں کو دیکھ کر میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ تہذیب، اخلاق اور بڑوں کے ساتھ بولنے کی تمیز اور گفتگو کے آداب جیسی اچھی عادتیں اس گھر میں واحد مجھ میں ہی کیوں ہیں؟ ظفری اپنی ٹھوڑی کو فلاسفروں کے سے اسٹائل میں کھجاتے ہوئے بولا، گویا ماضی میں سچ مچ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوا ہوگا۔ کیا آپ نے ہمیں بدتمیز کہا؟ کومل اب بیٹھنے کی پوزیشن سے کھڑی ہو چکی تھی اور گراتے ہوئے شہادت کی انگلی اپنی جانب کی تصدیق چاہ رہی تھی۔ جی نہیں، ہمیں بدتمیز نہیں کہا، بلکہ انہوں نے ہمارے پیارے پیارے مما اور پاپا کی تربیت و پرورش میں کیڑے نکالے ہیں۔ ماما ملاحظہ فرمائیے، یہ ہے آج کل کے دور کا ناخلف، ناشکرا اور احسان فراموش بیٹا۔ زویا نے فوراً بہن کی سائیڈ لی۔ تم تو جب بھی بولنا کفن پھاڑ کر بولنا۔ غلط کیا کہا ہے میں نے؟ ذرا لحاظ نہیں آیا کہ بڑے بھائی کو کن لفظوں میں سرا رہی ہو؟ میرے دوستوں کی بہنیں 24 گھنٹے اپنے بھائیوں کی اسمارٹنیس کی تعریفیں کرتی ہیں، ہمارے بھائی یہ ہیں، ہمارے بھائی وہ ہیں، اور ایک تم لوگ ہو، کوئی دوسرا بھی توصیفی کلمات بول دے تو جل کر کباب بن جاتی ہو۔ ظفری کمر پر دونوں ہاتھ رکھے کھا جانے والی نظروں سے اپنی بہنوں کو دیکھتے ہوئے لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ تو اس میں برا منانے والی تو کوئی بات نہیں، جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی فقرے سننے کو ملتے ہیں۔ زویا انتہائی طمانینت سے بولی، گویا اعلان تھا کہ اس نے جو کہا ٹھیک کہا اور وہ شرمندہ بھی نہیں ہے۔ وہ شرمندہ کرنے والوں میں سے تھی، ہونے والوں میں سے اس کا شمار نہیں ہوتا تھا۔ اگر تم میرے ہاتھوں قتل ہو گئی تو سب سے زیادہ خوش تمہاری ہونے والی سسرال ہوگی، اور میں انہیں یہ موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا۔ اس عذاب کو ہم نے اتنے سال جھیلا ہے، کم از کم چند سال وہ بھی تو برداشت کریں۔ ظفری نے دو بدو جواب دیا۔ چند سال بھی کیوں؟ کومل نے فکرے کی ٹانگ پکڑی۔ بے وقوف، پھر تو وہ اس عذاب کو سہنے کے عادی ہو جائیں گے۔ ظفری نے بائیں آنکھ دبا کر بتایا، جس پر کومل کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ دیکھا ماما، یہ بھائی مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ زویا نے فوراً شکایتی انداز اپنایا، جبکہ ظفری کو بسم کر دینے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ظفری، بری بات، بہنوں کو ایسے نہیں کہتے۔ مما نے جو ان کے فقرے بازی پر محظوظ ہو رہی تھی فوراً اپنے ماں ہونے کا رول ادا کرتے ہوئے ظفری کو ٹوک دیا۔ واہ، کیا محبت ہے آپ کی، کیا انصاف ہے! بڑے بھائی کو آپ کی لاڈلی بیٹی نے کس کس خطاب سے نوازا ہے، تب آپ کی ممتا نہیں تڑپی میرے لیے؟ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں حقیقتاً آپ کی اولاد نہیں ہوں۔ میرے خدا، گفتگو کیا ہو رہی تھی اور تم دونوں نے اس کا رخ کس جانب موڑ دیا؟ خدا بچائے تم دونوں سے۔ ہاں تو مجھے گود میں لینے والی اور میری پرورش کرنے والی ماتا حضور بتائیے کہ حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، کس کے گلشن کا پھول ہوں، کس کی آنکھ کا تارا ہوں، میری ذات کیا ہے، میری اوقات کیا ہے؟ کومل نے ٹکڑا لگایا اور ظفری، جو ایک فلمی ہیرو کی طرح ایکٹنگ میں مصروف تھا، خجل ہو کر رہ گیا۔ مگر تھا تو ان کا ہی بھائی، تو اپنے کام میں مصروف رہا۔ ماں، تمہیں تمہارے سہاگ کی سوگند، مجھے میری پہچان دے دو۔ مجھے وشواس ہے کہ وہ اپنے سپوت کو اپنا لیں گے، بس یہ آخری کرپا کر دو مجھ پر۔ ظفری، جو ایکٹنگ میں مہو تھا، معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ اکرم صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ برخوردار کامیاب ایکٹر بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اندھا نہ ہو۔ اکرم صاحب نے بیٹے کی نالج میں اضافہ کرنا ضروری سمجھا۔
کیا تم سب میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اس کے دم سے ہی تو میرا آنگن مہکتا ہے، رونق ہے میرے گھر کی۔ بیگم اکرم کے روم روم سے بیٹے کے لیے پیار چھلک رہا تھا، بڑھ کر اس کی پیشانی پر ممتا کی مہر ثبت کر دی۔ یا خدا، یہ کوئی دل فریب خواب ہے یہ حقیقت؟ اگر حقیقت ہے تو پھر آپ مجھ سے سوتیلوں جیسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ ظفری، جو پہلے نہایت دھیمی آواز میں بول رہا تھا، یک لخت آخری جملے پر ہیرو کی طرح زور سے دھاڑا۔ ظفری، بند کرو اپنی یہ نوٹنکی، توبہ! کان کا پردہ پھاڑ کر رکھ دیا۔ بیگم اکرم، جو ایک لمحہ پہلے اس پر اپنی محبت نچھاور کر رہی تھیں، اسے پرے دھکیلتے ہوئے کان پر ہاتھ دھرے دوبارہ صوفے پر جا بیٹھیں۔ برخوردار، آپ کو ایک بات یاد دلانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کا والد معمولی سی تنخواہ پانے والا ایک مجسٹریٹ ہے، اور اسی پر اکتفا کرتے ہوئے یہ چار دیواری بنا سکا ہوں جس کے در و بام نہایت حساس طبیعت کے مالک ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یوں غیر مہذبانہ طریقے سے انہیں چیخنا چلانا ناگوار گزرے، اور احتجاجاً وہ بھی بلند و بالا چیخیں پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، جس کا میں تو ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آئندہ اپنا گلا صاف کرنے کا شوق باہر لان میں جا کر پورا کیجیے گا، بڑی نوازش ہوگی۔ اکرم صاحب نہایت نارمل انداز میں بول کر دوبارہ اخبار کی ورقردانی کرنے لگے، اور ظفری جھنجھلا کر رہ گیا۔ 2 دن سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ظفری بات شروع کرتا تھا اور بحث نہ جانے کون سے پوائنٹ پر جا کر ختم ہوتی تھی، اور اس کی تو رات کی نیند ہی اڑ گئی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر کمر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ چل چل کر وہ 1 انچ تو لازمی گھس گیا ہوگا، اور سوچ سوچ کر اس کے آدھے بال جھڑ گئے ہوں گے، اور کھوپڑی کے عین بیچ ایک ننھا سا جزیرہ بھی نمودار ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس کا ثبوت بھی اس کے پاس تھا۔ جب کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا تو اسے چھو کر اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں کئی بار جکڑا تھا، اور کتنے ہی بال اس کی ہتھیلیوں پر چپک کر رہ گئے تھے۔ بات بھی کوئی معمولی اور ایویں سی تو نہیں تھی کہ وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اکرم صاحب نے شاید رات کوئی خواب دیکھا تھا جو شاید نہایت اچھا اور روح پرور تھا کہ وہ جلد از جلد اس کی تعبیر دیکھنے کے خواہاں ہو گئے۔ برخوردار، مجھے نظر آ رہا ہے کہ جتنی ضرورت تھی تم اتنا قد کاٹ نکال چکے ہو۔ ماشے برابر سمجھدار اور کبھی کبھار ذہانت کی جھلک بھی مجھے دکھائی دے جاتی ہے۔ کچھ اچھی صفات بھی ہیں جو کہ تمہارے نفیس انسان ہونے کی ناممکن گواہی دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ چند ٹکے بھی آپ کمانا شروع ہو گئے ہیں، اس سے پہلے کہ پکی عمر کے لوگوں کی لسٹ میں تمہارا نام اندراج ہو جائے اور تم بھاری بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہو۔ اکرم صاحب نے اپنے مخصوص شگفتہ اسٹائل میں بولتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے وقف کیا۔ بیگم مسلسل مسکرا رہی تھیں، تینوں ہمتن گوش تھے، اور نہایت انہماک سے اکرم صاحب کی گفتگو سنتے ہوئے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب منتظر تھے کہ وہ اپنی گفتگو کا اختتام کریں تاکہ ان کے عقل شریف میں کچھ آ سکے۔ میں نے سوچا ہے کہ تمہیں رشتہ ازدواج میں باندھ دیا جائے۔ اکرم صاحب نے نہایت سکون سے اپنا فقرہ مکمل کیا، اور ان تینوں کا رد عمل عین ان کی توقع کے مطابق تھا۔ یاہو! کومل اور زویا نے فوراً ڈائننگ ٹیبل کو ڈھولک کی طرح بجانا شروع کر دیا۔ ہورے کا نعرہ بلند کر کے ظفری بھی جوش و خروش سے چمچے ایک دوسرے سے بجانا شروع ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جب خوشی اور ولولے کے جذبات قدرے کم ہوئے اور اکرم صاحب کے کہے گئے الفاظ پر غور فرمایا تو تمام جوش سر پڑ گیا اور ہوش اڑ گئے۔ اس نے آنکھیں نکال کر اور ڈھانٹتے ہوئے بہنوں کا شور کم کروایا۔ محترم والد حضور، ابھی جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے اسے دہرانے کی زحمت گوارا کریں گے؟ مجھے شبہ ہے کہ میری قوت سماعت نے کچھ غلط سنا ہے، آپ ذرا تصحیح کر دیں، مہربانی ہوگی۔ ظفری انہی کے انداز کو اپناتے ہوئے نہایت شگفتگی سے بولا، جی نہیں برخوردار، آپ کے 2 عدد ننھے منھے کانوں نے اپنا کام نہایت احسن طریقے سے سر انجام دیا ہے۔ میں نے اور آپ کی اماں جانی نے آپ کی شادی خانہ آبادی کا ارادہ کیا ہے، اور جلد از جلد اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اکرم صاحب نیم مسکان کے دوران بولے، محترم ابا جانی، آپ کی حکم عدولی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو میری قربانی مطلوب ہے تو حاضر ہوں، جب چاہیں حلال کر دیں۔ آخر کو ہر بکرے کی زندگی میں یہ دن آتا ہے، میں کوئی بکرا تو نہیں۔ ظفری نے فرمانبرداری کا آج ریکارڈ قائم کرتے ہوئے اپنی طرف سے منظوری دے دی۔ واہ، کیا تابعداری دکھائی ہے، بیٹا ہو تو ایسا، کومل نے داد دینے کے انداز میں کہا۔ سیکھو مجھ سے کچھ، مشرقی روایات کو پسند کرنے والا فرمانبردار بیٹا ہوں، چوں چرا کیے بنا جس کھونٹے سے باندھیں گے بن جاؤں گا۔ ظفری پر آج اپنی اطاعت گزاری دکھانے کا زیادہ ہی بھوت سوار تھا۔ برخوردار، میں نے اپنے زمانے طلب علمی میں متعدد بار پڑھا تھا کہ انسان کو پوری بات سن کر بولنا چاہیے۔ ابھی تو میں نے تمہید باندھی تھی اور تم بنا سیڑھی کے ہی آسمان پر چڑھ گئے۔ بہرحال تمہاری اسٹامپ شدہ فرمانبرداری نے ہمارے لیے سہولت پیدا کر دی ہے، اس لیے ہم نے بچپن میں ہی تمہارے لیے ایک عدد پیاری سی لڑکی کو پسند کر لیا تھا۔ اکرم صاحب نے دھماکہ خیز بات نہایت سرسری انداز میں بتائی۔ بچپن میں؟ کومل چیخی، پورے چہرے پر حیرت پھیلی ہوئی تھی۔ بچپن سے؟ زویا تصدیق چاہ رہی تھی۔ یعنی آپ نے میرے بچپنے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور پھر مجھ سے اب تلک چھپائے رکھا، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ ظفری
جو اب تک سکتے کسی کیفیت میں تھا فوراً اپنی زبان کا استعمال کیا۔ ہو سکتا ہے پاپا جانی کے نزدیک ابھی تک آپ بچپنے میں ہی ہوں، زویا نے وار کیا۔ بچپن کی محبت کو دل سے نہ جدا کرنا، کومل نہایت پاٹدار آواز میں گنگنائی کہ زویا نے اگلا فقرہ کہنے سے قبل ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تو اپنی اندیکھی بھابھی کی طرف سے گا رہی تھی، کومل منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ مائی ڈیئر سسٹرز، نہ صرف آپ کے لیے اندیکھی ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے والد حضور نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ نہایت براڈ مائنڈڈ سمجھدار ہیں۔ وہ اس طرح کا تو مذاق کر سکتے ہیں، ایسا ناسمجھی کا کام نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں۔ ظفری، جس نے اکرم صاحب کی بات کو 5% سچ جانا تھا، اب اس کو بھی جھٹلا رہا تھا۔ نہیں، یہ بات بالکل ایسی ہی سچ ہے جیسے تم ظفر چودھری ہو اور جیسے یہ سورج کی روشنی۔ صاف صاف بات یہ ہے کہ میں نے تمہاری نسبت اپنی مرحومہ بہن کی اکلوتی بیٹی سے طے کر دی تھی۔ رہی تم کو لاعلم رکھنے کی بات، تو ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے اور تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، کسی قابل ہو جاؤ، پھر تمہیں آگاہ کیا جائے، تاکہ وقت سے پہلے بتانے سے تم دونوں پر کسی قسم کا منفی اثر نہ پڑے۔ کچھ دنوں میں زویا کی شادی ہو جائے گی اور کومل کو رخصت کرنے سے پہلے میں گھر میں بہو لانا چاہتی ہوں۔ مما تفصیل بتا کر خاموش ہو گئیں۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا۔ ظفری، جو تحمل سے سب سن رہا تھا، پریشان سا بولا۔ فلمی سین لگ رہا ہے، زویا ہلکی سی آواز میں بولی۔ تو اور کیا بھائی، اس پر تو مکمل ناول لکھا جا سکتا ہے۔ ہیرو کو اپنے بچپن کی منگیتر پسند نہیں آئی، اس لیے کومل کو مجبوراً بریک لگانے پڑے، کیونکہ مما نے انتہائی برے طریقے سے گھورا تھا۔ بھائی کی مدد کرنے کی بجائے مزہ لیا جا رہا ہے، مسالے کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ ظفری خفا ہو کر بولا۔ مما پاپا، آپ لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ بچپن تھا تو کیا ہوا، کم از کم ایک بار پوچھنا تو چاہیے تھا نا۔ ہو سکتا ہے وہ رضامند نہ ہوتے، کسی بنگالن یا کرسچن کی بیٹی سے منگنی کروانا چاہتے ہوں۔ کومل بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، بتیسی نکال کر بھائی کو دیکھنے لگی۔ سچ سچ بتائیں مما، کون ہے وہ لڑکی، کہاں رہتی ہے؟ آپ نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، نہ ہم کبھی ملے، نہ اسے دیکھا۔ زویا نے ظفری کے دماغ میں اٹھتے سوالوں کو گویا پڑھ لیا تھا۔ تمہاری خالہ کے نصیب کہ ان کو خاندان اچھا نہ ملا، بیٹی کی پیدائش کو اس نے بوجھ سمجھا۔ تمہاری خالہ نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے اور تمہارے پاپا نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اور کچھ تمہاری خالہ کی خوشی اور ضد کی بنا پر 5 سالہ گڑیا کو ظفری کے لیے مانگ لیا۔ مگر بری فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ تمہاری خالہ کی وفات پر میں نے گڑیا کو اپنے ساتھ لانا چاہا تو اس بددماغ آدمی نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور پھر راتوں رات بیٹی کو لے کر کہیں روپوش ہو گیا۔ تم لوگوں کو بتایا اس لیے نہیں کہ ہم خود بے خبر تھے کہ وہ کہاں ہے۔ اب چند ہفتے پہلے اخبار میں ایک اشتہار شائع ہوا جس کے باعث ہمیں ان کی رہائش وغیرہ کا علم ہوا۔ وہ اشتہار ہمارے ہی لیے تھا۔ تمہارے ابو وہاں گئے، تمہارے خالو کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، ایک بے اولاد پھپھو نے اس کی پرورش کی ہے، اب وہ بھی بیمار رہنے لگی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اب ہم اپنی امانت کو اپنے پاس لے آئیں۔ مما سب کچھ بتاتے ہوئے افسردہ سی ہو گئیں۔ ظفری کو رہ رہ کر اس بات پر تاؤ آ رہا تھا کہ اتنے پڑھے لکھے اور روشن خیال ہونے کے باوجود اس کے والدین نے اس سے مرضی اور رضامندی پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا، جبکہ ایمل آپی اور فضا کی شادی پر 10 بار ان کی رائے پوچھی گئی تھی۔ حتیٰ کہ جب زویا کے لیے بڑی خالہ اور ماموں دونوں کے گھر سے رشتے آ گئے تھے تو ظفری کی وساست سے ہی اس نے اپنی پسند والدین تک پہنچائی تھی۔ یہ تو نہیں تھا کہ اس کی کسی کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، لیکن اسے یہ ناانصافی سخت بری لگ رہی تھی۔ دوسرے دن وہ اسی لیے اپنی بات منوانا چاہ رہا تھا کہ چونکہ یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، اس لیے وہ پہلے لڑکی کو دیکھے بھالے گا، پھر قبول کرنے نہ کرنے کا فیصلہ سنائے گا۔ مگر مما کو یہ بات سخت ناگوار گزری تھی، اس لیے ظفری جلے پیر کی بلی کی طرح تڑپ تڑپ رہا تھا۔ ابا جان، بس بہت ہو گیا، آپ لوگ مجھے نافرمانی پر اکسا رہے ہیں۔ میرے مزاج سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ جس لڑکی کی عادات و خصلت، طبیعت اور نیچر کو آپ لوگ نہیں جانتے، اسے میرے سر پر مسلط کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ لوگ اسے یہاں لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ میری ایک شرط آپ لوگوں کو ماننی ہوگی، ورنہ میں… ظفری کو چپ ہونا پڑا، کیونکہ اکرم صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا۔ برخوردار، آپ دھمکیاں دینے سے اعتراض کریں اور شرط بیان کریں۔ اکرم صاحب بات فائنل کرنے کے موڈ میں بولے۔ ابا جانی، پہلے ایک بات، جس طرح کل تک میں اس بھیانک حقیقت سے انجان تھا، ہو سکتا ہے وہ بھی بے خبر ہو، اس کی پھپھو نے بھی، ہو سکتا ہے اسی مصلحت کے تحت اسے بتانا مناسب نہ سمجھا ہو۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ ظفری نے سب کی طرف دیکھ کر تائیدی انداز میں پوچھا۔ برخوردار، آپ بجا فرما رہے ہیں، اسے بھی اس رشتے کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ ابا جانی کی بات پر ظفری کی باتیں کھل اٹھیں۔ شکر ہے کوئی تو بات میرے حق میں ہوئی ہے ان گھنٹوں میں، بس ٹھیک ہے، ایسے معلوم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ظفری نے فیصلہ سنایا۔ سسپینس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کومل نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ ظفری، صاف صاف بتاؤ، کیا سوچا ہے تم نے؟ مما کے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ آپ گھبرا کیوں گئی ہیں؟ میں نے انکار تو نہیں کر دیا، خدا نخواستہ، سیدھی سی بات ہے، وہ اس گھر میں کزن کی حیثیت سے بھی تو آ سکتی ہے۔ یہ بعد میں سوچا جائے گا کہ اس گھر میں اس کا ٹھکانہ عارضی ہونا چاہیے،
یا مستقل؟ ظفری اب قدرے ریلیکس ہو کر بول رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ دیکھو ظفری، ایک تو ہم زبان دے چکے ہیں اور دوسرے اب اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں، اسی لیے اب وہ ہماری ذمہ داری ہے اور وہ ہی ہماری بہو بنے گی، سمجھ گئے تم؟ مما انتہائی برہمی سے گویا ہوئیں۔ کم آن مما، میں اس طرح آنکھیں بند کر کے کیسے اس لڑکی کو اپنا لوں جس کی پرورش اس گاؤں میں ہوئی ہے، جس کا وجود بھی پاکستان کے نقشے پر ہوگا کہ نہیں؟ کیا نام بتایا تھا آپ نے گاؤں کا؟ ظفری کو اپنی آواز کی سختی خود ہی محسوس ہو گئی، اسی لیے آخر میں نرم ہو گیا۔ میرے خیال سے بھائی کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہے، کم از کم اتنی تو رعایت کا میرا بھائی حقدار ہے۔ زویا نے بھائی کی حمایت کی۔ فی الحال بحیثیت کزن وہ یہاں بآسانی رہ سکتی ہے، ہم پرکھیں گے، پھر ووٹنگ ہوگی، جس کے حق میں ووٹ زیادہ ہوں گے جیت اس کی ہوگی، اینڈ دیٹس فائنل، اور مزید بحث نہیں ہوگی۔ کومل یوں بولی جیسے اس کی تو بات مانی جائے گی۔ تو برخوردار پلڑے کا جھکاؤ تمہاری طرف ہو گیا ہے، مجھے بھی اس میں کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا۔ اکرم صاحب نے حتمی فیصلہ سنا کر قلم توڑ دیا۔ بیگم اکرم بھی کچھ نہ بولی۔ اور اسے لینے بھی میں ہی جاؤں گا۔ ظفری مزید پھیل گیا۔ کیا؟ دونوں بہنیں بیک وقت چلائیں۔ برخوردار ذرا دھیان سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی شرط بھی نامنظور ہو جائے۔ اکرم صاحب کا انداز تنبیہ کرنے والا تھا۔ اور بھائی آپ کچھ بول رہے ہیں کہ وہ گاؤں دیہات یا قصبہ جو بھی ہے ابھی پاکستان کے نقشے پر نہیں ابھرا، تو آپ اس بے نام و نشان جگہ کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ کومل کی زبان پھر پھسل گئی تھی۔ جس طرح میرے والد محترم پہنچ گئے تھے، میں بھی دھکے کھاتے اور پوچھتے پوچھتے پہنچ ہی جاؤں گا۔ جواب حاضر تھا۔ بہرحال یہ مناسب نہیں، نہ جانے وہ کیا سوچیں گی۔ بیگم اکرم اونچ نیچ جانتی تھی زمانے کی، یہی سوچیں گی، لاکھوں میں ایک ہے ہونے والا، میرا مطلب ہے آپ کا بیٹا۔ ظفری نے فوراً اپنی زبان کو لگام دی تھی کہ دونوں بہنوں نے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جانا تھا۔ برخوردار اس خیال کو آپ اپنے ذہن سے نکال ہی دیں تو بہتر ہے۔ میرے خیال سے تمام باتیں طے ہو چکی ہیں، اس لیے اب یہ عدالت برخاست کر دینی چاہیے۔ اکرم صاحب ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے آپ کی عدالت کے یہ فیصلہ منظور نہیں۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میری پہنچ بہت دور تک ہے۔ میں ہائی کورٹ جاؤں گا، سپریم کورٹ میں اپنی اپیل دائر کرواؤں گا۔ ہر بار آپ لوگ اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ ظفری نے اپنی منوانے کے لیے آخری حربہ استعمال کیا۔ اس سے پہلے کہ اکرم صاحب ٹی وی لاؤنج سے باہر نکلتے، اس نے ایمل آپی کا نمبر ملا لیا اور مرچ مسالہ لگا کر اپنی بپتا سنائی، اور وہ تو تھا ہی لاڈلا ایمل آپی کا۔ انہیں اپنا حمایتی بن کر پاپا جانی کو اجازت دینے کے لیے کہا۔ فضا کو اپنی غمناک کہانی سناتے ہوئے آواز تک گلگیر کر لی تھی اور بہن کا ننھا سا دل ڈوبنے لگا۔ فوراً پاپا جانی سے ناراض ہو گئی اور جب تک انہوں نے حامی نہ بھر لی، فون بند نہ کیا۔ اکرم صاحب کو اب اسپرنٹ کھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ فضا باتونیوں کی سردار تھی۔ منو کے حساب سے مٹی پھانک کر اور گرد میں ہٹ کر وہ اب کچے صحن میں ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ چھوٹا سا گھر صاف ستھرا تھا۔ پانی پینے کے بعد اب انتظار کر رہا تھا کہ کب اس لڑکی کے دیدار نصیب ہوں جو اچانک اس کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی اور اس کا سکون غارت کر دیا تھا، زندگی کی سادہ سی روٹین کو درہم برہم کر دیا تھا، کیونکہ 2 دن وہ اس انجان دوشیزہ کے متعلق ہی سوچتا رہا تھا، خود سے اور گھر والوں سے الجھتا رہا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ لمبی حیاتی کرے۔ ایک سادہ سی عورت نے آ کر اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیر کر پیار کیا، دعا دی، اور ظفری نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا کہ لگتا ہے آج اس گاؤں کی تمام عورتیں میرے سر کے بالوں سے ہی اپنے ہاتھ پہنچیں گی۔ بیزار سا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھپھو صاحبہ بھی اندر کمرے میں جا کر غائب ہو گئی تھی۔ اندرونی کمرے سے رندی ہوئی آواز ظفری کے کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے نہیں جانا پھپھو، مجھے یہی رہنے دیں۔ چند ثانیے بعد بڑی سی کالی چادر میں لپٹی لڑکی کو پھپھو گلے سے لگائے باہر آئی۔ عجیب بے ڈھنگی طریقے سے چادر اوڑھ رکھی تھی کہ تقریباً آدھے سے زیادہ چہرہ چھپ چکا تھا۔ ظفری کی جھنجھلاہٹ سوا ہو گئی اور پھپھو صاحبہ تو نصیحتوں کی گٹریاں ہمراہ روانہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اور وہ موصوفہ اپنے اندر کا تمام پانی آج ختم کرنے کی تہیہ کی ہوئی تھی۔ میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے، پہنچتے پہنچتے بھی اندھیرا پھیل جائے گا۔ ظفری تنگ آ کر بول ہی پڑا، کیونکہ رونے دھونے کا آخری سین کچھ زیادہ ہی طوالت اختیار کر گیا تھا۔ بیٹا، میری بیٹی پہلی بار کہیں جا رہی ہے۔ شہر کی زندگی اس دیہات سے کافی مختلف ہوگی۔ اگر اسے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ پھپھو آنکھوں میں نمی لیے ظفری سے کہہ رہی تھی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، وہ بھی تو اس کا اپنا ہی گھر ہے۔ فی الحال بات کا معلوم نہیں، اسے وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں ہی تکلیف میں رہوں گا۔ ظفری دل کی آواز دبا کر تسلی بھرے جملے کہہ کر اس کا ایک ٹین کا ڈبہ نما اٹیچی کیس اٹھا کر چل پڑا۔ مبادا نصیحتوں کی کیسٹ ایک بار پھر کہیں ریوائنڈ نہ ہو جائے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا جب وہ چادر کے کونے سے اپنی آنکھیں رگڑتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے ٹھیک سے دروازہ بھی بند نہ کیا تھا کہ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ظفری نے نوٹ کیا کہ وہ تھوڑا سا ڈر گئی تھی، پھر وقفے وقفے سے اس کے سسکنے کی آواز آتی رہی۔ ظفری نے فرنٹ مرر سے پیچھے ایک نگاہ ڈالی تو آگے دیکھنا ہی بھول گیا۔
بار بار حیرت و استجاب سے اس مکڑے کو دیکھ رہا تھا جس پر سے چادر ڈھلک چکی تھی کیونکہ وہ سو گئی تھی۔ وہ چندے آفتاب چندے ماتاب تھی، دودھ اور گلاب کی پتیوں کے آمیزش سے بنا حسن، دلکش تراشے ہوئے گلابی ہونٹ، بس قدرت کا وہ ایک حسین شہکار تھی۔ دل ایک دم ہی خوش فہم ہو کر بولا، یہ خوبصورت شہزادی میری ہے، مگر ظفری نے تو فوراً اسے ڈپٹ دیا کہ صرف ظاہری حسن ہی ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا، سیرت اور عادات زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ تبھی ظفری کی رگ شرارت بھڑکی اور اس نے کیسٹ پلیئر کا والیوم فل کیا اور پھر پلے کر دیا۔ میوزک ایک لاؤڈ سپیکر کی طرح چھوٹی سی گاڑی میں گونجا اور اس سے بھی زیادہ زوردار آواز میں وہ چیخی۔ کالی گہری آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں، سہم کر چادر اپنے گرد لپیٹ لی، البتہ اب کی بار چہرے کو چھپایا نہیں گیا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ظفری نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، مگر وہ یوں پوز کر رہی تھی جیسے سنا ہی نہ ہو۔ ظفری کو ایک دم ہی تاؤ آ گیا۔ میں نے تمہارا نام اس لیے پوچھا ہے کہ شہر میں جو لوگ پہلی بار داخل ہوتے ہیں ان کا نام رجسٹر میں لکھوانا پڑتا ہے۔ ظفری ذرا روبدار آواز میں بولا۔ جانا؟ اس نے پہلے حیران زدہ آنکھوں سے ظفری کی جانب دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، مجھے پکارا ہے؟ ظفری نے ایمرجنسی میں بریک لگائے اور پورا پیچھے گھوم کر معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ لب پر مسکراہٹ تھی اور آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی۔ جی نہیں، یہ میرا نام ہے، وہ کچھ برہم سی بولی۔ اچھا، پھر ہو کس کی؟ ظفری بھی اپنے موڈ میں آ چکا تھا۔ کس کی کیا؟ وہ حیرت زدہ سی پوچھ رہی تھی۔ چہرے سے لگ رہا تھا بات سر کے اوپر سے گزر گئی ہے۔ بھئی جانا کس کی ہو؟ ڈٹائی سے دوبارہ پوچھا، مگر وہاں ایک پل کے لیے رنگ حیا آ کر لہرایا اور پھر خجالت کے تاثرات چھا گئے۔ جواب دینے کی بجائے چادر کا پلو چہرے پر سرکا لیا اور ظفری نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جانا پھر اپنے نام کو برا بھلا کہنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اماں نے کیا سوچ کر اس کا یہ نام رکھا تھا، فلمی ہیروئنوں جیسا۔ شاید اماں اسے ہیروئن ہی بنانا چاہتی ہوں گی۔ اس نام کی وجہ سے ہمیشہ ہی شرمندگی اٹھانا پڑتی تھی۔ اسکول میں بھی اس کی سہیلیاں اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ جانا، ذرا جان کو تو بلانا۔ جان اسکول کا عیسائی چپڑاسی تھا۔ جانا، ذرا جھاڑو تو لانا۔ جانا اور آنا، نہ جانے کس کس قسم کی جملہ بازی ہوا کرتی تھی، مگر اس بندے نے تو آج ریکارڈ ہی توڑ دیا تھا۔ کتنی دیدہ دلیری سے پوچھ رہا تھا، شرم بھی نہ آئی پوچھتے ہوئے۔ کیسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، اللہ کرے دیدے پھوٹ جائیں اس کے۔ ہائے نہ اللہ میاں مجھے معاف کر دینا، اگر یہ اندھا ہو گیا تو میں خالہ کے گھر کیسے پہنچوں گی؟ اور پھر ابھی تو میرا نام بھی شہر کے رجسٹر میں نہیں لکھا گیا، اگر کچھ ہو گیا تو یہیں چیل کے ہوئے مزے سے کھا جائیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہائے پھپھو نے کہا تھا اچھی اچھی باتیں سوچنا، خالہ بہت اچھی ہے، اللہ میاں تو خیریت سے ہمیں وہاں پہنچا دے، میں 2 شکرانے کے نفل پڑھوں گی۔ کالی بدلی نے آدھے چاند کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ظفری تضاد بھرے ملاب کو دیکھ کر سوچ رہا تھا، آدھا چہرہ دکھائی دے رہا تھا اور آدھے پر کالی چادر تھی۔ اتنی دیر کیوں کر دی؟ میرا تو دل بیٹھنے لگا تھا۔ مما بےتابی سے آگے بڑھی تھی اور جانا پر اپنا سارا پیار نچھاور کر کے اب ظفری سے پوچھ رہی تھی، جیسے پچھواڑے ہی سے تو محترمہ کو لینے گیا تھا۔ ظفری تھکان سے چور صوفے پر ڈھہ گیا۔ برخورداری سی وجہ سے اور آپ کی صحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے تو آپ کو اپنے ارادے سے باز رکھنے کی حتی المکان کوشش کی تھی، مگر آپ ہی مصر تھے، اب شکایت کیسی؟ پپا جانی شگفتگی سے بولے۔ ابا جانی، آپ نے کچے راستے اور وہ بھی ٹوٹے پھوٹے بڑے بڑے گڑھوں کا ذکر کیا ہوتا تو پھر دیکھتے کون آپ کی نصیحت پر عمل نہ کرتا۔ اونچ نیچ سے کمر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ ارے او ملی کی بچی، کمر درد والا کالا بام تو دینا۔ ظفری ایک ایڈ کے جملے استعمال کرتا ہوا بولا۔ ملی اور زویا گھر پر نہیں ہیں، وہ فضا کی طرف گئی ہیں، مما نے بتایا۔ فضا کے پاس یعنی ساہیوال؟ میرے بغیر وہ کیسے چلی گئی؟ ظفری غصے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اکرم صاحب فون سننے چلے گئے۔ ایمرجنسی میں جانا پڑا، تمہیں مبارک ہو، ماموں بن گئے ہو، گھر میں اکیلی ہی ہوتی ہے فضا، اس لیے خاص فون کر کے اس نے دونوں بہنوں کو بلوا لیا، تمہارے ابو چھوڑ آئے۔ مما نے جانے کی وجہ بتائی۔ کمال ہے، آج ہی سارا کچھ ہونا تھا اور پھر ابھی کچھ دن پہلے ہی تمہیں ماموں بنا تھا۔ ظفری بنایا ہوا بولا۔ کچھ دن پہلے کی بات نہیں بلکہ پچھلے سال فضا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ مما نے آنکھیں نکالتے ہوئے اسے جانا کی موجودگی کا احساس دلایا اور وہ ڈب ڈب کرتا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ جانا تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی، ان لوگوں کی گفتگو سے زیادہ یہ سوچ کر کہ کیسے لوگ ہیں، کوئی مہمان نوازی نہیں کی، اتنا لمبا سفر کیا تھا اور وہ بھی پہلی بار۔ تھکاوٹ تو جو ہوئی تھی سو ہوئی تھی، بھوک نے برا حال کر رکھا تھا، آنکھوں میں کھچاؤ سا محسوس ہو رہا تھا۔ جانا تم منہ ہاتھ دھو لو، پھر کھانا کھاتے ہیں، مما نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اس نے تشکر آمیز سانس لیا تھا کہ وہ سب کچھ برداشت کر لیتی تھی مگر بھوک نہیں۔
نئی جگہ، اجنبی کمرہ، تھکان، ان 3 عوامل سے بڑھ کر جو ایک احساس تھا وہ تھا اکیلے پن کا احساس۔ اس احساس کی بنا پر اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ تو ہمیشہ اپنی چارپائی پھپھو کی چارپائی کے ساتھ جوڑ کر سوتی تھی، اور یہ قوت بخش احساس اس کے لیے کافی تھا کہ وہ اکیلی نہیں بلکہ پھپھو اس کے ساتھ سو رہی ہیں اور وہ سکون کی نیند سوتی تھی، اور اب وہ روشن کمرے کے وسط میں پڑے بیڈ پر بیٹھی اشک بہا رہی تھی۔ اسے ہرگز یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا تھا اگر خالہ میرے ساتھ ہی سو جاتی؟ جا کر بلا لاتی ہوں۔ نہیں، پتہ نہیں کیا سوچیں گی میرے متعلق، میں کوئی ڈرپوک تھوڑی ہوں۔ اپنے اندر ہمت پیدا کرتے ہوئے تمام قرآنی آیات پڑھ کر اپنے گردان کا حصار کھینچا اور چادر تان کر لیٹ گئی، مگر نیند کی دیوی مہربان نہ ہوئی، اکتا کر خالہ کو بلانے چل پڑی۔ ٹھیک ہے، بزدل سمجھتی ہیں تو سمجھیں، کم از کم فوت ہونے سے تو بزدل کہلانا ہی بہتر ہے، سوچتے ہوئے پاؤں میں چپل ڈالے اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ راہداری کے آخری کونے پر دروازہ نظر آیا اور دروازہ بجا کر اندر داخل ہو گئی۔ گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اندر۔ کارپیٹڈ کمرے کے ایک کونے میں گدے پر بلینکٹ لیے کوئی سو رہا تھا۔ اللہ، خالہ کتنی سادگی پسند ہے، نیچے سوئی ہوئی ہیں۔ جانا حیران سی سوچتی ہوئی آگے بڑھی۔ خالہ، خالہ، گھٹنے فرش پر ٹیکتے ہوئے اس نے آہستگی سے چادر ہلائی۔ خالہ، مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ میرے پاس آ کر سو جائیں یا میں یہیں آپ کے پاس سو جاؤں۔ خالہ، بولتے ہوئے اس نے چادر ہٹا دی اور اس کے ساتھ ہی دیواروں کو ہلا دینے والی چیخ بلند کی، اور پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا اور وہ سجدے میں گر چکی تھی۔ ظفری نے اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر بھیانک اور خوفناک ماسک چہرے پر سے اتار کر پھینکا۔ اسی لمحے مما اور پاپا اندر داخل ہوئے۔ یہ کیا ہوا؟ دونوں نے بیک وقت ایک ہی سوال کیا۔ مم، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اپنا ماسک پہن کر سویا ہوا تھا کہ صبح رمزی آئے گا مجھے جگانے تو ڈر جائے گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ آ جائے گی؟ حالانکہ جب اس نے آواز دی تھی تب اس کی نیند ٹوٹ گئی تھی، مگر پھر مزہ لینے کی خاطر چپ پڑا رہا۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہاں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تمہارا تو ہر کام الٹا اور نرالا ہوتا ہے۔ پانی کے چھینٹے مارو، ڈر گئی ہے بچی، مما اس سے سیدھا کرتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ پورا گلاس ڈال دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ پورا گلاس انڈیل بھی دیتا، مما نے گرکتے ہوئے گلاس اس کے ہاتھ سے جپٹ لیا۔ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ جلدی ہوش میں آ جائے گی، ظفری کندھے اچکا کر بولا۔ پھپھو، پھپھو، وہ آنکھیں کھولتے ہی ہراساں سی مما سے لپٹ گئی اور پھر رونے کا ایک طویل پروگرام شروع ہو گیا۔ ظفری کی آنکھیں پھر نیند کے باعث بوجھل ہو رہی تھیں۔ پاپا جمائیاں لیتے ہوئے چل دیے۔ مما، آپ ایسا کریں کہ اس کے بیڈ روم میں ہی سو جائیں، ظفری نے فوراً مشورہ دے ڈالا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، مما جانا کو سمجھاتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے گئیں اور وہ دوبارہ لیٹ گیا مگر ماسک پہننا نہ بھولا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس قدر درستگی سے پوچھا گیا تھا کہ وہ جو سکون سے پانی پی رہی تھی گھونٹ کو اندر بھی نہ لے جا سکی۔ سہمی سی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ کیا پوچھا ہے میں نے؟ اپنے چہرے پر مزید سختی پیدا کر کے دوبارہ ظفری نے پوچھا۔ پانی پی رہی ہوں، بمشکل گھونٹ کو اندر دھکیلا اور مردنی سی آواز میں کہا۔ معلوم بھی ہے یہاں شہر میں پانی کیسے پیا جاتا ہے؟ ابرو اچکا کر غصیلی آواز میں پوچھا، اور وہ بطن حیرت بنی فقط اسے دیکھ رہی تھی۔ جتنا آپ نے پانی پینا ہوتا ہے اسے پہلے 1 گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں، پھر اس کو ابالتے ہیں، اس کو پھر ڈھکن اٹھا کر باہر ہوا دار جگہ پر رکھ دیتے ہیں، پھر اسے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ کولر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ 2 دن اس کو بند پڑا رہنے دیتے ہیں، جب اچھی طرح کیڑے اور بدبو پیدا ہو جائے، تمام جراثیم مر جائیں، تب یہ پانی استعمال کے قابل ہوتا ہے۔ مگر تم پنڈ میں رہنے والی، تمہیں کیا معلوم؟ جانا اس قدر سنجیدگی سے اس کی بات سن رہی تھی کہ ظفری کو اپنی مسکراہٹ روکنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے باہر نکل گیا۔ توبہ، 1 گلاس پانی پینے کے لیے اتنی مصیبت کرو، اتنی دیر میں تو بندہ مر ہی جائے، اسے تو اپنا گاؤں ہی اچھا تھا۔ ابھی تو یہ شخص بالکل ٹھیک ہے، رات کو اس کو کیا ہوا تھا؟ کہیں کسی بھوت پریت کا سایہ تو نہیں جو یہ رات کو اپنی شکل بدل لیتے ہیں؟ توبہ، کتنی ڈراؤنی شکل تھی۔ جرجری لے کر وہ فوراً باہر آ گئی۔ جانا بیٹی، تم نے کہاں تک پڑھا ہے؟ پاپا جھانی شفقت سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے ایف اے کر لیا ہے، جٹ اترا کر بتایا۔ واؤ، اتنا زیادہ پڑھ لیا تم نے اتنی چھوٹی سی عمر میں، بھئی واہ! ظفری کی زبان کو کھجلی ہوئی۔ برخوردار پاپا جانی نے اینک کے پیچھے سے گھورا۔ تو پھر آگے کیوں نہیں پڑھا؟ پاپا نے سوال کیا۔ کیسے پڑھتی، وہاں تو کالج ہی انٹر تک ہے، حالانکہ میری استانی رضیہ کہتی تھی کہ تم ذہین ہو، آگے پڑھ سکتی ہو۔ جانا نے مزید اطلاع فراہم کی۔ آج کل کے اساتذہ میں احساس ذمہ داری تو بالکل ہی نہیں رہا، کیسی کیسی غلط باتیں بتاتے ہیں بچوں اور بچیوں کی۔ ظفری کی زبان پھر پھسلی، جبکہ جانا حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ کتنی نرمی سے بول رہا ہے۔ برخوردار، آپ اندر جائیں اور دیکھیں کہ کھانا تیار ہو گیا ہے یا ابھی نہیں۔ پاپا نے اسے یہاں سے کھسکانا ہی بہتر سمجھا۔ آج ہمارے دسترخوان پر اسپیشل آئٹم پیش کیا جائے گا جو کہ پینڈوا کا پسندیدہ ہے، یعنی ساگ مکئی کی روٹی اور برخوردار۔ اب کے پاپا کی آواز میں دھمکی تھی کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، اسی لیے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ تو بیٹی، تم آگے پڑھو گی؟ پاپا نے پیار سے پوچھا۔ پہلے شوق تھا،
اب تو 1 سال سے گھر پر ہوں اور پھر کتابوں وغیرہ پر خرچہ بھی بہت ہوتا ہے۔ جانا نے سادگی سے جواب دیا۔ خرچے کی بیٹیاں فکر نہیں کرتی، تم میری بیٹیوں جیسی ہو، ابھی داخلے ہونے والے ہیں، میں تمہیں کومل کے کالج میں ہی داخلہ دلوا دیتا ہوں، ساتھ آیا جایا کرنا، ٹھیک ہے؟ پاپا نے پیار و شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کب اتنا میٹھا اور شفیق لہجہ اپنے ابو کا سنا تھا؟ وہ تو دوسری شادی کرتے ہی اس کے وجود سے بے خبر ہو گئے تھے۔ سوتیلی ماں کو مفت کی نوکرانی بیٹھے بٹھائی مل گئی تھی، پھر جب پھپھو ایک بار بیوہ ہو گئی تو سہارے کی خاطر اس کو اپنے ساتھ لے آئی اور اس طرح اس کو اس جہنم سے نجات ملی۔ پھپھو نے ماں بن کر اس کی پرورش کی، ہر ضرورت کو پورا کیا، تعلیم تک دلوائی، کبھی محسوس ہی نہ ہونے دیا کہ وہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے دعائے قنوت پڑھ کر کمرے کے چاروں کونوں میں پھونکیں ماری تھیں۔ ایک دم اس کا ذہن کل رات والے واقعے کی جانب چلا گیا۔ خوف کی لہر سارے جسم میں دوڑ گئی۔ یہاں شہر میں کہاں کوئی عامل ہوگا؟ مجھے انہیں گاؤں کے شاہ جی کے متعلق بتانا چاہیے۔ آپ سے ایک بات کہوں، غصہ نہیں کرنا، آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے۔ وہ دروازہ پکڑے وہ رک رک کر بولی۔ ظفری راکنگ چیئر پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ سامنے کی دیوار پر لگے قد آور آئینے میں اس کا عکس واضح نظر آ رہا تھا۔ دروازے کو اب بھی اس نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ اگر کوئی بات ہو گئی تو فوراً بھاگ سکے۔ بولو، ظفری بھاری اور کرخت آواز میں بولا۔ نظریں اب بھی اس کے خوفزدہ چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ غلط وقت پر زبان نے اپنا کام کرنے سے انکار کر دیا۔ جانا پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ آپ کہہ بھی چکو، میں فارغ نہیں ہوں جو تمہاری وہ کی گردان سنتا رہوں۔ ظفری اپنے لہجے کو مزید رعبدار بنا کر بولا، جبکہ وہ بیچاری اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی تھی۔ وہ جو آپ پر رات کو جن آ جاتا ہے اور آپ کی شکل بدل جاتی ہے، ہمارے گاؤں میں شاہ جی علاج کرتے ہیں اس کا، تمام جن بھوت بھاگ جاتے ہیں ان کے ڈر سے۔ آپ ان سے اپنا علاج کروا لیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک ہی سانس میں وہ تیزی سے بولتی گئی، بیچ میں رکی نہیں۔ ظفری کو تو اپنی ایکٹنگ کے جوہر دکھانے کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ میرے اس روپ سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم یہاں نہیں آئی ہو، اپنے کام سے کام رکھو اور خبردار میری اس حالت کے متعلق کسی کو بتانا بھی مت۔ ذرا سی بھی ہوشیاری دکھائی تو میں تم میں سما جاؤں گا، پھر کبھی نہیں نکلوں گا۔ ظفری جن جیسی بھیانک آواز میں بولتا اس کے قریب آ گیا اور وہ جو فرار کے لیے انتظام کر کے کھڑی تھی گگی بن گئی۔ ٹانگیں لرزنا شروع ہو گئیں اور ہاتھ پاؤں سمیت تمام جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ ظفری کو اس کی متغیر حالت پر رحم آ گیا اور آہستگی سے چلتا واپس اپنی جگہ پر آ گیا اور جانا کی جان میں جان آئی، ورنہ وہ تو یہی سمجھی تھی کہ وہ وہیں سے ہاتھ لمبا کرے گا اور اس کی گردن دبوچ لے گا۔ اس نے اپنے اندر توانائی پیدا کی اور الٹے پاؤں بھاگ نکلی۔ سانس دھونکی کی طرح تیز چل رہا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں پہنچی، جانا کی بچی کل ہی تو اپنا صدقہ دینا، جان چھوٹی 100 لاکھوں پائے، چلی تھی ہمدردی کرنے، یہ صلہ ملتا ہے کیوں میں خواہ مخواہ ٹھیک ہے رہیں ایسے ہی ساری زندگی۔ جانا بی بی ڈراؤنا خواب سمجھ کر سب کچھ بھول جا، میں تو مر کر بھی اپنے پڑوسی مردے سے اس کا سرگوشیانہ ذکر بھی نہیں کروں گی۔ وہاں پر یہ بھوت نہ آ گیا تو وہاں تو شاہ جی بھی نہیں ہوں گے۔ وہ قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی جب خالہ اس کے پاس سونے کے لیے کمرے میں آ گئیں اور ایک طمانینت اس کی رگوں پہ میں دوڑ گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ظفری تند آواز میں بولا۔ جی، وہ جو اپنے دھیان میں مگن صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھی اپنی ریشمی لمبی چٹیا کے بلوں سے کھیل رہی تھی، کام کر رہ گئی۔ صوفے پر اس طرح بیٹھتے ہیں؟ جاؤ میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ۔ ظفری حکمیہ انداز میں ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ جما کر اسٹائل سے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا، اور وہ تو بوتل کی جن کی طرح وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ در حقیقت ظفری محسوس کر چکا تھا کہ وہ اب اس سے خائف رہنے لگی ہے، اس لیے اس کی بزدلی اور حماقت کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا، اور پھر دونوں بہنیں بھی نہیں تھی، ورنہ ان کے ہوتے ہوئے کہاں روپ ڈالنے کا نادر موقع ملنا تھا، اور پھر کوئی بھی حکم جاری کرنے سے پہلے وہ اطمینان کر لیتا تھا کہ مما کہیں آس پاس تو نہیں۔ آج کل اس کے سارے کام وہی کر رہی تھی۔ آؤ تمہارا ہاتھ دیکھوں، ظفری نہایت دھیمے لہجے میں بولا تھا، مگر اس کی تو روح فنا ہو گئی تھی۔ مجھے ہاتھ دکھانے کا شوق نہیں ہے، کانپتی آواز میں منمنائی تھی، لیکن مجھے دیکھنے کا بے انتہا شوق ہے، لاؤ۔ ظفری جب بضد ہو گیا تو اسے ناچار اپنی ہتھیلی پھیلانی ہی پڑی۔ عقل کی تو تم میں بہت کمی ہے، مگر ذہانت بہت زیادہ ہے، گھریلو امور سے زیادہ دلچسپی نہیں مگر سگڑ ہو۔ زندگی کی لائن مختصر ہے مگر زندگی کا ایک طویل سفر طے کرو گی، اور تمہاری منگنی۔ ظفری نے بولتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ منگنی کے ذکر پر ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ منگنی ایک نہیں بلکہ 2 3 4۔ ظفری ہنسی کو ضبط کرنے کے لیے رکا اور اس کے چہرے کے تاثرات پڑھے، جہاں اب حیرت اور پریشانی پھیل چکی تھی۔ پوری 7 منگنیوں کے بعد شادی ہو جائے گی، ظفری مطمئن سا بولا۔ یہ تمہارے ہاتھ اتنے کھدرے اور سخت کیوں ہیں؟ برتن اگر اسی تواتر سے مانجتی رہیں تو شادی کی واحد لائن غائب بھی ہو سکتی ہے۔ فرش پر پونچھا لگایا کرو، اسی طرح ہاتھ نرم ہوتے ہیں۔ اور وہ اسے یوں ہی حیران و پریشان سا چھوڑ کر وسننگ کرتا باہر نکل پڑا۔ ہائے اللہ، 7 منگنیاں! بشریٰ کی ایک منگنی ٹوٹی تھی تو گاؤں میں کتنی باتیں ہوئیں، میری 7 منگنیاں ختم ہوں گی تو میں تو منحوس مشہور ہو جاؤں گی۔ ہائے، یہ شکر ہے شادی ایک ہی ہے۔ یہ مچھلی ہے، اس کو صاف کرو اور اچھے طریقے سے پکانا، بو نہیں آنی چاہیے۔
ظفری شاپر تقریباً اس کی گود میں رکھ چکا تھا اور وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے تو مچھلی اچھی نہیں لگتی اور نہ ہی میں نے کبھی پکائی ہے، سارے گھر میں بو پھیل جاتی ہے۔ جانا ناک منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ ہو نہ گاؤں کی مرغی کھانے والی، کوئی مہمان آیا، چٹ سے مرغا ذبح کیا اور یہ لمبے شوربے والا سالن بنا دیا اور خوش ہو گئے۔ ظفری طنز کر رہا تھا۔ میں جیسے جیسے کہتا ہوں ویسے مچھلی کو صاف کر کے مسالہ لگاتی جاؤ اور پھر سکون سے اس کو ہدایت پر ہدایت دیتا رہا، ڈانٹتا بھی رہا اور وہ بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، ہر ہدایت پر عمل کرتی رہی۔ کام ختم ہونے پر جانا کو اپنے ہاتھوں سے سخت بو اور گن محسوس ہو رہی تھی۔ اس بو کو کیسے ختم کریں گے؟ ڈرتے ہوئے پوچھا۔ بے وقوف، سیدھی سی بات ہے، گرم گرم توے پر اپنے دونوں ہاتھ سینکو، بدبودار جلد اوپر سے اتر جائے گی۔ ظفری مشورے سے نواز کر نکل کھڑا ہوا اور وہ جو اتنے دھیان سے سن رہی تھی سن کر تلملا کر رہ گئی۔ اتنا کام کروایا کیا تھا اگر بتا بھی دیتے؟ مما پڑوس میں عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی، پاپا آفس میں تھے اور ظفری اپنے دوست کی طرف گیا ہوا تھا۔ جانا اپنے بال سنوار رہی تھی، کھٹکے پر وہ چونک گئی تھی، دیکھا تو ظفری بندوق ہاتھ میں تھامے چلا آ رہا تھا اور جانا کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ بنا پلک جھپکائے وہ اسے آتا دیکھ رہی تھی۔ ہائے اللہ، اب کہیں دن میں بھی تو جن ان پر حاوی نہیں ہونے لگا۔ مجھے تو اب روز ہی دیکھتی ہو لگتا ہے بندوق پہلی بار دیکھی ہے۔ ظفری بندوق کو مزید اس کے آگے لہرا کر بولا۔ یہ تو پولیس کے پاس ہوتی ہے یا پھر شکاریوں کے پاس، آپ نے اس کا کیا کرنا ہے؟ جانا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تو تمہیں ابھی تک پتہ نہیں کہ میں کتنا بڑا شکاری ہوں؟ شیر اور ہرن کا شکار کرنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ شہر کے بڑے بڑے شکاریوں میں میرا نام جانا پہچانا جاتا ہے، جانتی ہو؟ ایک بار کیا ہوا؟ ظفری انتہائی پر اصرار انداز میں بولا۔ کیا ہوا؟ جانا میں بھی تجسس جاگ اٹھا۔ میں اور میرا دوست شکار کے لیے گئے، کافی دیر ہمیں کوئی شکار نہ ملا، پھر ایک جگہ ایک بگلا اپنی ایک ٹانگ پر تالاب کے کنارے کھڑا تھا۔ اب اس کا نشانہ باندھنا کچھ مشکل ہو رہا تھا اور ہم یہ موقع ہاتھ سے جانے بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، میں نے موم بتی جلائی اور پیچھے کی طرف سے اس کے سر پر رکھ دی۔ موم بتی پگھلی اور گرم گرم موم اس کی آنکھوں میں گیا۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں میرے دوست نے گولی چلا دی۔ اللہ کتنے ظالم ہیں، کتنی اذیت دے کر آپ نے بیچارے بگلے کو مارا۔ جانا انہماک سے سننے کے بعد بولی تو کیا، اور ظفری اس کی عقل کی داد دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مائی گاڈ، یہ ہماری کزن ہے۔ زویا حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ جانا کچھ سہم گئی تھی کہ ایک بھائی اتنا حکم چلاتا ہے، کام کرواتا ہے، تو یہ دو بہنیں ہیں، نہ جانے اس کا کیا حشر کریں گی۔ واہ کزن، تم نے تو ہمارے نمبر کاٹ دیے۔ کومل مسرت بھرے لہجے میں جانا کو توصیفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جانا نے لیمن کلر کا سادہ سا کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کی حسب معمول چوٹیاں بنا رکھی تھی، پھر بھی دل میں اتر رہی تھی۔ دونوں 15 دن بعد لوٹی تھیں اور جانا کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں، اس لیے اسے اپنے بیچ بٹھائے دوستی کا آغاز کر دیا تھا۔ اسی لمحے ظفری اندر آیا تو جانا بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ یہاں بیٹھ کر گپیں لگائی جا رہی ہیں؟ 1 گھنٹہ پہلے تمہیں اپنے کپڑے استری کرنے کے لیے دیے گئے تھے۔ ہو گئے؟ ظفری گرجدار آواز بنا کر بولا، ساتھ ہی چھپکے سے ان دونوں کو آنکھ دبا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ میں کرنے جا رہی تھی کہ یہ دونوں آ گئیں۔ میں ابھی کر دیتی ہوں، جانا تیزی سے جواب دے کر باہر نکل گئی۔ یہ کیا چکر ہے؟ زویا ابروؤں کی تیر کمان بلند کیے پوچھ رہی تھی۔ بھائی میں نے سنا ہے اپنی ہونے والی بیگم پر ذرا روب ووب رکھنا چاہیے۔ ظفری اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اکڑ کر بولا۔ کیا ہونے والی بیگم؟ دونوں حلق پاڑ کر چیخی تھیں۔ بول رہے ہو بحیثیت کزن ہمارے گھر آئی ہے، تم تو بڑے آگ بگولا ہو گئے تھے، اب یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ زویا تڑک کر بولی۔ یہ بھی مت بھولیے کہ ابھی اس کی اور آپ کی صرف بات طے ہوئی ہے اور اس طرح کے سرسری رشتے میں آپ اس کو بیگم کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ کومل یاد دہانی کے لیے بولی۔ اوہو، تم لوگ تو بال کی کھال اتارنا شروع ہو جاتی ہو، میں اس کوڑی اور بھیانک حقیقت کو بھولا نہیں ہوں۔ وہ تو میں اپنی اصلی بیگم پر روب ڈالنے کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ ظفری داد طلب نظروں سے ان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ آپ کے کپڑے استری ہو گئے ہیں؟ جانا آہستگی سے بولی۔ ہاتھ میں کپڑے پکڑ رکھے تھے تو پھر کیا کروں؟ بڑا احسان کیا ہے آپ نے، اتنا بھی نہیں معلوم کہ کپڑے ہینگر پر لٹکائے جاتے ہیں؟ ظفری نے غصیلے لہجے میں کہتے ہوئے کپڑے اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیے اور وہ بیچاری کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ دونوں بہنیں خاموش کھڑی اپنے بھائی کی ایکٹنگ کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور پھر یہ شغل شام تک چلتا رہا۔ ظفری کے آتے ہی جانا کی رنگت پیلی پڑ جاتی اور وہ حکم کی تعمیل کے لیے مؤدب سی کھڑی ہو جاتی، اور وہ بھی فراخ دلی سے حکم پر حکم جاری کر رہا تھا۔ ملی، ایک گلاس پانی لانا۔ ظفری ٹی وی پر نظریں جمائے بولا۔ عادت جو ہو گئی تھی حکم دینے کی، ابھی تو آپ نے ایک گلاس پیا ہے، کومل نے یاد کروایا۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا پانی کا گلاس نہیں پیا جا سکتا؟ جاؤ لے کر آؤ۔ ظفری تپ کر بولا کہ جانا کے سامنے سکی محسوس ہو رہی تھی۔ خیر یہ تو نہیں لکھا، مگر یہ ضرور لکھا ہے کہ انسان بھی ایک مشین ہے، اگر زیادہ دیر تک استعمال نہ کیا جائے تو زنگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور آپ مسلسل 3 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں آپ کی سگی بہن ہوں اور آپ کی ٹانگوں کو ناکارہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے آگے آپ خود سمجھ لیجئے، کومل جل کر بولی۔
شرم کرو، تم سے تو یہ کزن ہی اچھی ہے، صرف ایک بار کہنا پڑتا ہے اور جھٹ کام کر ڈالتی ہے۔ جاؤ جانا، ایک گلاس پانی لاؤ۔ ظفری کا رخ اب جانا کی جانب ہو گیا۔ جی، وہ تو شاید خود کو ملازمہ ہی تصور کرنے لگی تھی، سو کھڑی ہو گئی۔ نہیں، جانا بھی نہیں جائے گی۔ کومل نے ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، جاؤ جانا، ظفری بنا کر بولا اور جانا لرز کر پھر کھڑی ہو گئی۔ اچھا یہ بدتمیزی ہے، اور آپ جو صبح سے کر رہے ہیں وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ بیچاری کا ناک میں دم کر رکھا ہے، یہ کرو وہ کرو، نوابوں کی طرح حکم صادر کیے جا رہے ہیں۔ ہماری غیر موجودگی کا کافی فائدہ اٹھایا ہے آپ نے۔ دویا نے بھی حصہ لینا ضروری سمجھا۔ تم لوگ ہوتی تو پھر کیا کر لیتی، پتہ ہے نا میرے غصے کا۔ ظفری ایک سیکنڈ کے لیے بھول گیا کہ وہ کن سے مخاطب ہے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اب پچھتائے کیا دونوں پہلے چیخیں۔ ملی، آج ان کا غصہ دیکھ ہی لیتے ہیں، ہمارے پاپا جانی کو بھول گئے ہیں۔ زویا تو لڑنے مرنے پر تیار ہو گئی تھی، کومل جنگجو انداز اختیار کر چکی تھی۔ اب دکھائیں غصہ، ساتھ ہی صوفہ کشن ظفری کے منہ پر دے مارا۔ ملی، کیا بےہودگی ہے تم، مگر جملہ مکمل نہ ہوا کہ دوسرا کشن سر پر لگا تھا۔ ہوش میں آؤ، مگر اب تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے، دونوں کے ہاتھ جو لگ رہا تھا وہ بس بن سوچے سمجھے مارے جا رہی تھیں۔ ظفری بھی جوابی کارروائی پر اتر چکا تھا۔ اس طوفانی بدتمیزی کو دیکھنے والی جانا حیرت و استعجاب کے مارے فوت ہونے والی تھی۔ صبح تک اس کی رائے ظفری کے متعلق یہ تھی کہ سڑیل بددماغ، اکڑ مزاج اور خشک طبیعت کا مالک ہے، جسے سوائے حکم دینے کے، دل جلانے اور بات بنانے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ بہنیں تک سہم جاتی ہیں، آگے سے کچھ بولتی ہی نہیں، اور وہ یہاں سے جانے کا اٹل فیصلہ کر چکی تھی، مگر اب انہیں بچوں کی طرح الجھتے اور آپس میں یوں لڑتے دیکھ کر پہلے تو وہ سہم گئی، مگر پھر ان کے حلیوں اور پھلی ہوئی سانسیں دیکھ کر اس کی بے ساختہ ہی ہنسی نکل آئی، اور شاید وہ پہلی بار اس گھر میں یوں دل کھول کر ہنسی تھی۔ صوفے پر سے چھلانگ مارتا ظفری اپنی ایڑیوں پر فوراً گھوما تھا۔ آواز کی موسیقیت پر وہ بہت مبہوت سا رہ گیا تھا۔ زویا اور کومل بھی اپنے بکھرے بالوں کو سلجھاتی ہوئی تعجب سے اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہنسنے سے اس کے گالوں پر ڈمپل پڑ رہے تھے۔ اس کی خاطر آپ اپنے بھائی سے لڑے اور یہ کہہ کے لگا رہی ہیں۔ زویا آنکھیں نکال کر بولی۔ جانا فوراً ہی سنبھل گئی، ابھی تک اس گھر والوں کے مزاج سے ناواقف جو تھی، مگر لب پھر بھی مسکرا رہے تھے۔ جانا، تمہاری آواز نے مجھ پر سحر سا کر دیا ہے، مجھے اور میرے دل کو تمہاری مترنم ہنسی بھا گئی ہے، پسند آ گئی ہے، آج رات میں تم میں سما جاؤں گا، میرا انتظار کرنا جانا۔ ظفری جن کی طرح بھاری بھاری آواز میں بولتا اس کے قریب آ گیا۔ نہیں زویا باجی، مجھے بچا لیں۔ جانا دہشت سے چیخ مار کر زویا سے لپٹ گئی۔ اب یہ کیا قصہ ہے؟ زویا سر پر ہاتھ مار کر بولی، مگر ظفری نے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی۔ آپ کو نہیں معلوم، آپ کے بھائی پر جن کا سایہ ہے، ان کی شکل رات کو بدل جاتی ہے۔ زویا اور کومل کے بے حد اصرار پر لرزتے ہوئے جانا نے اتنا ہی بتایا۔ دونوں نے جانا کی عقل پر اپنا سر پیٹ لیا۔ اس کا خوف دور کرنے کے لیے کومل فوراً ظفری کے کمرے سے ماسک لے آئی اور چیختی چلاتی جانا کے ہاتھ میں زبردستی پکڑا دیا، اور پھر ساری حقیقت بتائی کہ بھائی اکثر جان بوجھ کر پہن کر سوتے ہیں تاکہ صبح جو بھی انہیں اٹھانے کے لیے آئے ڈر جائے۔ ایک طرح سے بھائی جگانے والے کو سزا دیتے ہیں، اور پھر ایک ایک کر کے تمام باتیں چھوٹی ثابت ہوئیں، حتیٰ کہ یہ بھی کہ انہوں نے تو کبھی پٹاخے والی بندوق نہیں چلائی، تو شکاری کیسے بن سکتے ہیں۔ جانا کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سچ بول رہا ہے، دل سوکھے پتے کی طرح اب بھی کانپنے میں مشغول تھا، دماغ چکرانا شروع ہو گیا تھا۔ ان ساری باتوں سے بچنے کا بہترین طریقہ جو اس وقت سوجھا وہ نہایت آسان تھا، اور وہ تھا بے ہوش ہونا، اور وہ ہو گئی۔ مما جلدی آئیے، کومل گھبرا کر چیخی۔ مما کے ساتھ پاپا بھی دوڑے چلے آئے۔ ہوش میں آنے کے بعد دودھ کا گلاس پلایا۔ جانا خالہ کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ وہاں بڑی خدمت ہو رہی ہے، ظفری بہنوں کو دیکھ کر بولا۔ برخوردار، آپ ہماری سوچ سے بڑھ کر نکلے، ایک ہی چھت تلے رہتے ہوئے آپ نے ہمیں کانوں کان خبر نہ ہونے دی، اور ہماری بیٹی سے جی بھر کر خدمت کرواتے رہے۔ پاپا جانی اب اس کی خبر لے رہے تھے، کیونکہ اس دوران کومل بڑھا چڑھا کر سب کچھ انہیں بتا چکی تھی۔ ابا جانی کسی نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، وہ تو اسے خود ہی کام کرنے کا بڑا شوق ہے، ظفری اپنی صفائی میں بولا۔ صرف آپ کے ہی کام کرنے کا شوق ہے اسے؟ بھلا وہ کیوں؟ پاپا بھی مجسٹریٹ تھے، نکتہ نکال لائے۔ وہ تو آپ اس سے پوچھئے، ظفری سکون سے بولا۔ اس سے تو ہم پوچھ ہی لیں گے، فی الحال آپ کے خلاف الزامات کی ایک طویل فہرست پیش ہوئی ہے، مخالفین آپ کو معاف کرنے پر تیار نہیں، تو ان حالات میں آپ خود اپنے لیے سزا تجویز فرما لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ پاپا جانی انصاف کے پلڑے کو ہاتھ میں پکڑ کر بولے۔ ابا جانی، ایک پارٹی کا بیان سن کر فیصلے کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اصل میں ابا جانی، میں تو اپنی کزن کا IQ لیول چیک کر رہا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں علم ہوا کہ جن میں یہ چیز سرے سے موجود ہی نہ ہو، ان کو ہم کسی طرح بھی چیک نہیں کر سکتے۔ ظفری نے اپنے حق میں کہا بھی تو کیا؟ برخوردار، میرے خیال سے سزا دینے کا اختیار ہمیں اپنے ہی ہاتھ میں رکھنا چاہیے۔ کل آپ جانا بیٹی کا ایڈمیشن کروانے کومل کے کالج جائیں گے، تمام بکس اپنی پاکٹ منی سے خریدیں گے، اور پھر شام کو برگر اینڈ آئس کریم کھلائیں گے، وہ بھی اپنی پاکٹ منی سے۔ پاپا جانی نے فیصلہ سنا کر ایک پارٹی کو خوش کر دیا، جبکہ دوسری کو کنگال۔ جانا، او میری جانا، ظفری اپنے
بیٹ کو گٹار کی صورت بجاتے ہوئے اونچی آواز میں حلق پھاڑ رہا تھا۔ جدھر جانا جاتی تھی وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر شروع ہو جاتا تھا۔ زویا باجی آپ منع کریں ظفری بھائی کو، جانا تنگ آ کر بولی۔ کومل کو دیکھتے ہوئے اس نے بھی اب اسے ظفری بھائی کہنا شروع کر دیا تھا، جس پر دونوں بہنوں نے ظفری کا خوب ریکارڈ لگایا تھا۔ کسی خوش فہمی کا شکار مت ہو جانا، میں اپنا گلاس صاف کرنے کے لیے ریاض کر رہا ہوں۔ ظفری جواب دے کر پھر بے سرا راگ الاپنے لگا۔ اب ایسے ہی ہونے لگا تھا۔ ظفری چن چن کر اس کے نام کے گانے گا گا کر اس سے تنگ کرتا۔ ایک مصیبت سے جان چھوٹی تو دوسری نازل ہو گئی۔ اسے تو پہلے والے ہی اچھے تھے، کام ہی کرواتے ہیں نا، اس طرح چھیڑتے تو نہیں تھے۔ توبہ، بیٹھے بیٹھے نہ جانے کیا دورہ پڑتا ہے، شروع ہو جاتے ہیں۔ زویا باجی اور کومل بھی ہنستی رہتی ہیں۔ اس دن تو خالہ جی کے سامنے ہی شروع ہو گئے اور وہ بھی مسکراتی نہیں۔ گاؤں میں اگر کوئی اس طرح گانا گاتا تو اس کی وہ درگت بنتی کہ پہچانا ہی نہ جاتا۔ یا اللہ تو ہی ظفری بھائی کو عقل دے، شکل سے جتنے پڑھے لکھے اور اچھے لگتے ہیں، عقل دو کوڑی کی بھی نہیں۔ بس صبح ہی کہیں جاتے ہیں، پھر وہی دما چوکڑی بولتے بھی عجیب سی زبان میں ہیں جو پلے ہی نہیں پڑتی۔ خیر مجھے کیا، مجھے کون سا یہاں رہنا ہے، بس جلدی سے میں ایف اے کر لوں، پھر پھپھو کے پاس چلی جاؤں گی، پھر یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ جانا جو ظفری سے تنگ آ کر اپنے کمرے میں مقید ہوئی تھی، انجانے میں اس کو ہی سوچتی رہی۔ موسم نے اپنا چولا بدلنا شروع کر دیا تھا، سرد ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھی اور ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ تینوں کا اب ایک ہی کمرہ تھا، بدتمیزی سے منہ پھلی کھاتے ہوئے تینوں باتوں میں مگن تھی۔ زویا باجی آپ کی شادی کب ہو رہی ہے؟ جانا نے پوچھا۔ ہمارے جیجا جی منگنی کی تصویریں دیکھ کر ہی اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ آنے کا نام بھی نہیں لے رہے۔ ظلم بھی تو بیچاروں کے ساتھ بہت زیادہ ہوا ہے۔ کومل نے شرارت سے زویا کو چھیڑا۔ ملی کی بچی، میں تیری جان نکال دوں گی۔ زویا نے مونگ پھلی کے چھلکے کومل پر اچھال دیے۔ جانا تمہاری منگنی یا کہیں بات طے ہو گئی ہے؟ زویا نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھ لیا، کیونکہ مما نے کچھ دن پہلے ہی اس سے کہا تھا کہ وہ جانا کی سوچ جاننے کی کوشش کریں۔ منگنی تو نہیں ہوئی، مگر ہمارے گاؤں کے سب سے اچھے کھاتے پیتے جو لوگ ہیں ان کا رشتہ آیا تھا، مگر پھپھو نہیں مانتی کہ ابھی جانا نے آگے پڑھنا ہے۔ جانا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، کیا کرتا ہے وہ لڑکا؟ کومل نے کوریدا، اس کو بھلا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 دکانوں کا کرایہ آتا ہے، زمین سے سبزی آ جاتی ہے، دودھ کے لیے بھینسیں ہیں۔ جانا نے اتراتے ہوئے بتایا، تم بھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ زویا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، میں نے تو ایسا کبھی بھی نہیں سوچا۔ پھپھو میری جان نہ نکال دیتی، میں تو وہاں کروں گی جہاں میری پھپھو کریں گی۔ جانا چہک کر بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، دیکھنا تمہاری پھپھو تمہارے لیے تم جیسا ہی ڈھونڈیں گی جو ان کی بیٹی کے ساتھ جچے بھی۔ کومل جٹ بولی، ہائے اللہ کرے ایسا ہو جیسے ظفری بھائی ہیں، جو بھی رنگ پہنتے ہیں ان پر جچتا ہے، مگر عادتیں ان کی جیسی نہ ہوں، اگلے بندے کو پاگل ہی کر دیتے ہیں۔ توبہ! جانا کے دل نے اچانک یہ خواہش ظاہر کی تھی۔ دسمبر میں پیپر شروع ہونے والے تھے، اس لیے جانا خوب محنت کر رہی تھی۔ سر میں تیل ڈال رکھا تھا، ارد گرد سے بے خبر نہایت انہیں مارک سے ٹی وی لاؤنج میں ہیٹر کے آگے بیٹھی کتاب کو رٹ رہی تھی کہ ایک تیز آواز نے اس کو ڈرا کر رکھ دیا۔ آسمان سے آیا فرشتہ پیار کا سبق سکھلانے، دل میں ہے تصویر یار، لایا ہوں تمہیں دکھلانے، کہو پیار ہے مجھ سے او جانا، کہو پیار ہے مجھ سے او جانا، کہو پیار ہے مجھ سے۔ ظفری گانے کے بولوں پر مسلسل تھرک رہا تھا، جھومتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ گیا اور جانا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اسے ظفری اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ پیچھے ہٹیے، جانا خود میں سمٹ کر کامتی آواز میں بولی۔ جانا، کہو پیار ہے مجھ سے، ظفری خوابیدہ سے لہجے میں بولا۔ جی؟ جانا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ظفری بھائی مما کی غیر موجودگی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں، کیوں تنگ کر رہے ہیں اسے؟ ٹیپ اتنی آواز میں لگایا ہے کہ باہر سڑک پر آواز آ رہی ہے۔ کومل ٹیپ کو آف کرتے ہوئے غصے سے بولی، مائی ڈیئر سسٹر، میں تمہاری اس کزن کو فریش کر رہا تھا، اتنی محنت کر رہی ہے کہ بالوں میں سے تیل نکل آیا ہے، میں تو اس کا ذہن تر و تازہ کر رہا تھا۔ ظفری کے پاس ہمہ وقت جواب موجود ہوتا تھا۔ بیچاری کے پیپرز ہونے والے ہیں، کچھ رحم کریں اس پر۔ کومل ہاتھ جوڑ کر بولی، ابھی کر دیتا ہوں، گھنٹے بعد کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتا۔ وہ احسان کر کے چلا گیا اور جانا کی غیر ترتیب سانس بحال ہوئی، مگر پھر کتنی ہی دیر تک ظفری کے الفاظ ذہن میں باز گشت کرتے رہے اور وہ اپنے دل کو سمجھاتی ڈانٹتی رہی۔ یہ گانا ظفری کو شاید زیادہ ہی پسند آ گیا تھا، اس لیے گھر میں اور گاڑی میں بھی ہر وقت بجتا رہتا تھا، خاص کر جب جانا سامنے یا پھر گاڑی میں بیٹھتی تھی۔ پھپھو اس سے ملنے آئی تھی، نیا سال شروع ہونے والا تھا، سب بھی بہت جوش و خروش سے تیاری کر رہے تھے۔ ظفری سب سے زیادہ پرجوش تھا، جانا کے لیے اس کا یہ روپ حیران کن ہی تھا۔ بیٹا، نئے سال کا آغاز خدا کے حضور سجدہ کر کے کرو، نماز پڑھو، شکرانے کے نفل پڑھو، یہ کس قسم کی تیاریاں کر رہے ہو؟ مما کچھ بیزار سی بولیں، یہ نماز نہیں پڑھتے؟ جانا نے حیرت سے پوچھا۔ روزہ رکھ لیتے ہیں، یہی کافی ہے، زویا بولی۔ جانا کے لیے یہ بھی ایک بری خبر تھی، میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، صحیح روزہ وہ ہوتا ہے جس میں ہم نمازیں پڑھیں، اللہ کو یاد کریں
اور کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ جانا بھی اب بولنا سیکھ گئی تھی۔ شکریہ بتانے کا، میرے تو علم میں یہ ساری باتیں تھی ہی نہیں، ظفری تپ کر بولا۔ ظفری نے دیکھا کہ واقعی وہ نہایت خشوع و خضوع سے عبادت کرتی تھی، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، ہر وقت گلابی چہرے کو دوپٹے میں لپٹائے رکھتی، کالج بھی جاتی تھی مگر اس کے باوجود چہرہ شاداب رہتا تھا۔ اس کو دیکھ کر کومل اور زویا بھی اب باقاعدگی سے نماز اور قرآن شریف پڑھنا شروع ہو گئی تھیں۔ کچھ شرم کیا کرو ظفری، تم سے چھوٹی ہیں لڑکیاں اور دیکھو نماز پڑھتی ہیں، تم بھی نماز پڑھا کرو۔ مما تسبیح پڑھتی ہوئی نازیانہ انداز میں بولی۔ مما مجھے کیا ضرورت ہے، میری بیوی جو اتنی عبادت گزار ہے وہ میرے حصے کی نمازیں پڑھ لیا کرے گی، بے فکری سے جواب دیا۔ آپ کی بیوی؟ جانا نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے ہونے والی بیوی، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو، نمازیں اپنی اپنی ہی پڑھی جاتی ہیں، مما نے دھیمے لہجے میں سمجھایا۔ بیوی اپنے شوہر کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیوں جانا تم بتاؤ، اگر تمہارا شوہر کہے کہ میرے حصے کی نماز پڑھ دو تو کیا تم نہیں پڑھو گی؟ ظفری ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہو گیا۔ جی، اس کی تو دھڑکن ہی زیر بم ہو گئی تھی، شش و پنج میں مبتلا ہو گئی کہ کیا جواب دے۔ وہ تو اچھا ہوا اسی وقت اذان ہو گئی، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، جانا کہتی اٹھ گئی۔ میرے حصے کی میرا نام لے کر پڑھ لینا، ظفری فوراً بولا، جبکہ مما نے اس کی کمر پر ایک دب لگا دی تھی۔ شہر میں نئے سال کی آمد پر جس طرح لوگ گرم جوشی کا مظاہرہ کر رہے تھے، یہ اس کا پہلا تجربہ تھا اور وہ بے انتہا خوش تھی۔ حالانکہ ایک مہینہ باقی تھا، وقت بہت زیادہ تیزی سے گزر رہا تھا، سب کچھ پہلے جیسا تھا، صرف اتنا فرق آیا تھا کہ اب پپا جانی ظفری کو صبح اپنے ساتھ آفس لے جاتے تھے۔ زویا کا منگیتر سعودیہ سے آ گیا تھا، اس لیے آج کل میں تاریخ فائنل ہونی تھی۔ یا اللہ، یہ لوگ ابھی تک آ کیوں نہیں رہے؟ رات کی ہلکی سی سیاہی چار سو پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور جانا کی گھبراہٹ بڑھ گئی تھی۔ مما، پپا اور کومل زویا کے سسرال گئے ہوئے تھے، جبکہ زویا فضا کی طرف گئی ہوئی تھی۔ ظفری نہ جانے کہاں غائب تھا، فون کر کے پوچھتی ہوں۔ جانا نے 3-4 بار نمبر ملایا مگر بے سود، پھر چیک کرنے کی غرض سے آس پڑوس کے نمبر ملائے، معلوم ہوا فون ہی کام نہیں کر رہا۔ پھر تو جانا کی حالت غیر ہونے لگی۔ ابھی صبح ہی خالو خبر پڑھ کر سنا رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے نہایت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پہلے تار کاٹے، پھر ڈور لاک کو پگھلایا اور پھر سکون سے اندر داخل ہوئے اور واردات کر کے چلتے بنے۔ مزاحمت پر ایک شخص کو گولی مار دی۔ جانا کی حالت ایسی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، خاموشی میں دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کر لائٹ ہی آن کر دیتی۔ جل تو جلال تو، کسی کو بیچ تو، وہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ ایک ورد بھی کر رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج کینڈل نائٹ ڈنر کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ ظفری کی جاندار اور مانوس آواز سن کر جانا کی پرواز کرتی ہوئی روح واپس لوٹ آئی۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ظفری جانا کے وحشت زدہ چہرے کو دیکھ کر ایک سیکنڈ کے لیے گھبرا گیا۔ گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، فون بھی ڈیڈ پڑا ہوا ہے، مجھے ڈر لگ رہا تھا، جانا غیر متوازن سانسوں کو بحال کرتے ہوئے بولی۔ ظفری کے آ جانے سے اب کچھ حوصلہ ہو گیا تھا۔ فون خراب تھا، تبھی میں اتنی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا، تم گاؤں کی ہی رہو گی، اتنا پڑھانے کا بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ظفری اپنی جون میں آ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ جانا نے بجھی سی آواز میں پوچھا۔ ذرا سا عقل سے کام لیتی، ٹیلی فون کا تار نکال کر بجلی کے شو میں لگا دیتی، فون فوراً ٹھیک ہو جاتا، پر تمہیں اتنی عقل کہاں؟ ظفری کمال کی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ اچھا، مجھے تو معلوم نہیں تھا۔ جانا کے چہرے کے تاثرات اور آواز بتا رہی تھی کہ اس نے ظفری کی بات کا یقین کر لیا ہے۔ آئندہ جب بھی خراب ہو ایسا ہی کرنا، بس تاروں کو ہاتھ مت لگانا۔ ظفری نے فراخ دلی کے ساتھ نصیحت بھی کر دی۔ ٹھیک ہے، کرنٹ تو نہیں لگے گا نا؟ جانا کم عقلی کی انتہا کو چھوتی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ظفری نے اطمینان دلایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، مگر پھر رک گیا کہ کہیں یہ بیوقوف سچ مچ ہی ایسا نہ کر گزرے۔ او پینڈو کرنے نہ بیٹھ جانا اور کہیں اوپر سدھار جاؤ، ظفری کہتے ہوئے یکدم ہی ہنس پڑا، کیونکہ جانا کا منہ حیرت سے واہ ہو گیا تھا۔ آپ بہت برے ہیں ظفری بھائی، ہر وقت مجھے بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ جانا خفا ہو کر بولی۔ بنے بنائے کو کیا بیوقوف بنانا؟ ظفری مزے سے کہتا چلتا بنا، جبکہ جانا سوچ رہی تھی کہ اس نے ظفری بھائی کی بات کو سچ مانا تھا، اگر عمل کر لیتی تو۔ رات کا گھنیرا اندھیرا مزید بڑھ گیا تھا، مگر ابھی تک ان لوگوں کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ گھر میں ظفری کی موجودگی اس کے لیے باعث اطمینان تھی، اس لیے اب بیٹھی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی کہ کمرے کی لائٹ آف ہو گئی اور اس کی جان پہ بن آئی۔ ابھی اس نے ایمرجنسی لائٹ آن ہی کی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھول کر ظفری اندر داخل ہوا، مگر اس کی چال میں توازن نہیں تھا، ایک قدم کہیں تو دوسرا کہیں اور پڑ رہا تھا۔ ظفری بھائی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ جانا متوش سی آگے بڑھی۔ جانا تم بہت پیاری ہو، کہہ دو تم ہماری ہو۔ ظفری کی آواز بھی بدلی ہوئی تھی، آنکھوں میں خمار سا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نشہ کر رکھا ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جانا قدرے غصے میں بولی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، تم ہی وہ اپسرا ہو جسے میں اپنے سپنوں میں دیکھتا تھا، تم میرے خوابوں کی تعبیر ہو۔ جانا، میری جانا، ظفری بہکتے لہجے میں کہتا اس کی جانب بڑھا۔ ہوش میں آئیے ظفری بھائی، آپ اپنے حواسوں میں نہیں ہیں، اپنے کمرے میں جائیے۔
جانا شدید غصے کے عالم میں چلائی، میں بالکل ہوش میں ہوں اور جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ ایک بار کہہ دو تم میری ہو، او جانا کہو پیار ہے مجھ سے۔ ظفری جھومتے ہوئے بھاری آواز میں گنگنانے لگا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں ظفری بھائی، اس طرح کی گھٹیا باتیں کر کے خود کو میری اور اپنی نظروں سے مت گرائیں۔ اس طرح کی حرکت بھی آپ کو زیب نہیں دیتی۔ اگر آپ کے گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ نے شراب پی ہے تو کتنا دکھ ہوگا انہیں، کتنی شرم کی بات ہوگی ان کے لیے۔ اور اس پر آپ ایسی لوفروں والی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ نشہ آپ کو وقتی تسکین دے کر بدلے میں عزت اور زندگی سب کچھ چھین لیتا ہے۔ جانا تو غم کے اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبنے لگی تھی اس انکشاف پہ کہ ظفری نے پی رکھی ہے۔ میں نے اپنے پیسوں سے پی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، کیا سرور ملتا ہے، تم کیا جانو۔ میں آج ایک اور نشہ بھی اس نشے میں ملانا چاہتا ہوں، تمہیں چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ظفری بے ترتیبی سے بولتا آگے بڑھا اور دوسرے لمحے جانا اس کے مضبوط بازو کی گرفت میں تھی۔ جانا کی احتجاجی چیخ اندر ہی کہیں دم توڑ گئی، اس پر تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ اس پل باہر سے گاڑی کی تیز ہارن کی آواز سنائی دی۔ باپ رے، ابا جانی آ گئے، اگلا حصہ پھر کبھی پیش کروں گا۔ ظفری تیزی سے بولتا باہر دوڑا، مگر وہ وہیں پتھر کی مورتی بنی کھڑی تھی۔ ہنسی مذاق اپنی جگہ، مگر آج جانا کے اندر توہین کا احساس جاگا تھا۔ دکھ کی ٹیس سی سینے میں اٹھی تو آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ابھی وہ اسی کیفیت میں تھی کہ ظفری ایک بار پھر اندر آ گیا۔ اس مذاق کا کسی سے ذکر مت کرنا ورنہ میری خیر نہیں۔ ظفری دھیمی آواز میں بولا، تاکہ آپ اس مذاق کو دوبارہ دہرا سکیں، اس لیے کہ میں آپ کی چھت کے نیچے رہ رہی ہوں، آپ لوگوں کا دیا کھاتی ہوں، آپ کا عنایت کیا ہوا کپڑا پہنتی ہوں، اس لیے آپ کو حق حاصل ہو گیا ہے، جب چاہیں مجھے بیوقوف بنائیں، میرا مذاق اڑائیں۔ جانتے ہیں نا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ کو اختیار مل گیا کہ اس طرح کا بیہودہ مذاق کرتے پھریں۔ آپ اتنے نیچے گر جائیں گے مجھے نہیں معلوم تھا۔ جانا ایک دم ہی پھٹ پڑی، لہجہ اور آنکھوں میں نفرت بھر گئی تھی۔ جانا ریلیکس، یہ تو ایک چھوٹا سا مذاق تھا۔ ظفری ششدر اسے دیکھ کر بولا، چھوٹا سا مذاق یہ آپ کے لیے ہوگا، میں تو بن موت مرنے والی تھی۔ آئندہ اس قسم کا کوئی مذاق میرے ساتھ مت کیجیے گا ورنہ میں سارے احسانات اور لحاظ بھول جاؤں گی۔ جانا سخت تیوروں کے دوران کہتی اٹیچ بات میں گھس گئی، کیونکہ راہداری سے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر کتنے ہی دن دونوں کے بیچ تناؤ رہا، کومل جاننے میں ناکام رہی۔ پھر ظفری نے جب ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو نکرئی ہنسی کا جادو ہر جانب چھا گیا۔ پھپھو اب بیمار رہنے لگی تھی، اسی لیے جانا گاؤں واپس لوٹ آئی تھی کہ وہ بآسانی وہاں رہ کر فائنل ایئر کے پیپرز کی تیاری کر سکتی ہیں، مگر اب یہاں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ زندگی کے کتنے سال اس چار دیواری کے بیچ گزارے تھے، مگر مانوسیت کی بجائے سب کچھ اجنبی اجنبی لگ رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی اور وہاں تو ہمہ وقت ہلا گلا ہوتا رہتا تھا۔ رات گئے تک وہ تینوں گپیں ہانکتی تھیں، ظفری کی شرارتیں اور نوک جھونک۔ غرض یہ کہ وہاں زندگی میں ہنگامہ اور خوشی تھی، جبکہ یہاں زندگی ٹھہر سی گئی تھی۔ دن اگر ایسے تیسے گزر جاتا تھا تو رات کاٹنا مشکل ہو جاتی تھی۔ نیا سال آنے والا تھا، اس کا دل اور بھی اداس ہو گیا۔ وہاں کی ہنگامہ خیزی اور افراتفری یاد آنے لگی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھی کہ پھپھو اس کے قریب آ گئیں۔ جانا پتر، تیری استانی عائشہ تیرا پوچھ رہی تھی، جا مل آ، پھپھو نے کہا۔ اچھا پھپھو، میں تھوڑی دیر میں آ جاتی ہوں مل کر۔ جانا دل کی اداسی کو کم کرنے کی خاطر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ جانا، کیسی ہو؟ استانی عائشہ محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولیں۔ ٹھیک ہوں، جانا بیٹھتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ تم اس دن کہہ رہی تھی نا کہ پڑھنے کے لیے کوئی نئی کتاب یا ڈائجسٹ وغیرہ تمہیں دوں۔ میں پچھلے ہفتے لاہور گئی تھی تو ایک ناول خرید کر لائی ہوں، حال ہی میں چھپا ہے، بڑے مزے کا ہے۔ ویسے تو یہ شخص پہلے بھی بڑے اچھے ناول لکھتا رہا ہے، مگر اب کی بار تو دل میں اتر جانے والا لکھا ہے، زندگی سے قریب تر ہو کر لکھتا ہے۔ لے جاؤ، آرام سے پڑھنا۔ استانی عائشہ کو ادب سے لگاؤ تھا اور اچھی کتابیں جانا کو پڑھنے کے لیے دیا کرتی تھیں، مگر ناول پہلی بار ہی دے رہی تھی۔ اچھا، میں نے پہلے تو کبھی کوئی ناول نہیں پڑھا، آپ کو تو ہر کتاب ہی اچھی لگتی ہے، جانا مسکراتے ہوئے بولی۔ اس لیے کہ ہر کتاب اپنے اندر ایک سبق اور نصیحت کی بات کو چھپائے ہوئے ہوتی ہے۔ استانی عائشہ نے بہت کام کی بات بتائی۔ اب میں چلتی ہوں، پھپھو بیمار ہے نا؟ جانا فوراً جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر آنا ضرور، استانی عائشہ اجازت دیتے ہوئے بولیں۔ اس نے کالے شاپر میں سے موٹی جلد والا ناول نکالا تاکہ پڑھ سکے، کیونکہ اب رات ہو گئی تھی اور پھپھو دوا پی کر لیٹ گئی تھی۔ ناول کا نام ہی جانا تھا، جسے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ انتصاب بھی کچھ یوں لکھا ہوا تھا، جانا تیرے لیے۔ اس کی حیرت دگنی ہو گئی کہ کیا اتفاق ہے کہ جانا ناول بھی کیسا پڑھ رہی ہے جو اس کا ہم نام ہے، اور پھر جو اس نے پڑھنا شروع کیا تو حیرتوں کے ایک کے بعد ساتوں آسمان اس پر گرنے لگے۔ اسے اپنی قوت بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو پڑھ رہی ہے وہ ایک سچ ہے، حقیقت ہے۔ پڑھتے ہوئے وہ لاہور پہنچ گئی تھی۔ لاہور میں گزارے گئے ابتدائی دنوں کا ہو بہو وہی نقشہ کھینچا گیا تھا، سب کچھ ویسے لکھا تھا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔
آخر یہ سب کس نے لکھا ہے؟ وہ اس کشمکش میں تھی کہ پھپھو کھانستی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ جانا پتر، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زندگی کا کیا پتہ ہے کب بلاوا آ جائے۔ پتر، ایک بات میں نے تم سے چھپائی تھی اب تک۔ تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے تمہاری منگنی تمہارے خالہ زاد ظفر سے طے کر دی تھی۔ اب تم وہاں رہ کر آئی ہو، ماحول کا معلوم ہو گیا ہوگا، اس لیے اب مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ پھپھو نے نحیف سی آواز میں ایک بم اس کے گرد چھوڑ دیا۔ میری منگنی ظفری بھائی کے ساتھ؟ جانا بے یقینی کسی کیفیت میں بولی۔ ہاں، پھپھو نے یقین دلایا، مگر مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، خالہ نے بھی نہیں۔ جانا متحیر سی بولی۔ تمہاری خالہ یہی چاہتی تھی کہ تم آگے پڑھ لو، اور پھر آج کل جوان اولاد پر اپنے فیصلے تھوپے نہیں جا سکتے نا، اس لیے ہم نے سوچا تم دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو دیکھ لو، پھر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اچھا ہے، تم سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ پھپھو اسے شش و پنج میں چھوڑ کر خود چل دی۔ تو کیا ظفری بھائی اس رشتے سے باخبر تھے؟ مگر انہوں نے تو کبھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، اشارتاً بھی نہیں۔ کرتے بھی کیسے؟ میں تو پینڈو ہوں، اسی لیے ہر وقت بیوقوف بناتے رہتے تھے۔ اگر وہ اس رشتے پر دل سے خوش رہتے تو مجھ سے ضرور کوئی بات کرتے، کچھ کہتے، مگر وہ تو میرے لیے شاید کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے، اسی لیے ایک بار بھی پوچھنے نہیں آئے۔ میں ہی بیوقوف ہوں جو ان لوگوں کے لیے اداس ہوں۔ غمزدہ دل کو بہلانے کے لیے اس نے ناول اٹھا لیا، اور پھر اسے اپنی تمام باتوں کے جواب مل گئے تھے۔ ظفری نے ناول میں جا بجا اس کے حسن کو سراہا تھا، زمین و آسمان ایک کر دیے تھے تعریف و توصیف میں۔ اسے پینڈو اور بیوقوف لکھنے کے ساتھ ساتھ سادہ مزاج، نیک سیرت اور اچھی فطرت کی، اور سب سے بڑھ کر اسے مخلص اور بہت محبت کرنے والی لڑکی لکھا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اختتام پڑھ کر اس کی خوشی اور حیرت سے چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ ہیرو ظفر اور ہیروئن جانا کا بڑے ڈرامائی انداز میں ملن کروایا گیا تھا، اور وہ کتنی ہی دیر ان سطور کو پڑھ کر لطف اندوز ہوتی رہی تھی، ہنستی رہی تھی، سارے جسم میں سرشاری سی دوڑ گئی تھی۔ جانا اپنی سہیلی کے گھر سے آئی تو دروازے پر گاڑی کھڑی دیکھ کر فوراً اندر بھاگی۔ سامنے ہی سب منہ گفتگو تھے، کومل، زویا اور خالہ اس سے گلے ملی، جبکہ خالو نے پیار کیا۔ ظفری نہایت مہذب بنا بیٹھا تھا۔ جانا کے دل کی دھڑکن ایک دم دگنی ہو گئی۔ چائے بناتے ہوئے وہ مسلسل دیکھ رہی تھی کہ ظفر بہت سلجھے ہوئے انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ شکر ہے ان میں بھی سنجیدگی کی جھلک دکھائی دی۔ لبوں پر رینگنے والی مسکراہٹ کو دبا کر اس نے سوچا، زویا اور کومل چھیڑ چھڑ کر اس کا ناک میں دم کر رہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے جان چھڑا کر وہ کمرے میں آئی تھی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے، سب 12 بجے کا انتظار کر رہے تھے۔ چھت پر سے آوازیں بھی دے رہے تھے اور وہ بھی جانے کے لیے اٹھی، مگر اسی لمحے ظفر اندر آ گیا۔ نیا سال مبارک ہو، ظفر اپنی جاندار آواز میں بولا، مگر وہ خاموش کھڑی رہی، نظریں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ چاند ہمیشہ آسمان پر ہی رہے گا، تم لاکھ کوشش کر لو، جتنا مرضی چاہے گھور لو، وہ اس کچی مٹی میں سے نمودار نہیں ہوگا، ظفر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ جی؟ پریشان کن نظروں سے ظفر کو دیکھا، صاف ظاہر تھا کہ گفتگو سر پر سے گزر گئی ہے۔ شکر ہے سب ٹھیک ہے، ورنہ میں سمجھا تھا کہ چندہ کے مکھڑے پر کوئی بدنما داغ یا دھبا پڑ گیا ہے جو چہرہ جھکائے کھڑی ہو۔ ظفر کی زبان کو بھلا کون پکڑ سکتا تھا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ آسان لفظوں میں بات کریں، جانا زچ ہو کر بولی۔ آسان لفظوں میں پوچھ رہا ہوں کہ ناول کا اینڈ کیسا لگا؟ ظفر شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بس ایویں سا ہے، جانا مسکراہٹ روک کر بولی۔ ایسے تو مت کہو، میں تو اس اختتام پر سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ظفر نے زمائنی بات کی۔ کیا مطلب؟ وہاں ہمیشہ کی طرح سمجھ میں نہیں آیا۔ کا لیبل تھا۔ آؤ پینڈو، اتنا موٹا میرا ناول پڑھ کر بھی تم کو ابھی مطلب سمجھنا ہے، لگتا ہے ساری زندگی مطلب ہی سمجھاتا رہوں گا۔ میرا ایک ہی دل تھا، وہ بھی کس پینڈو پر فریفتہ ہوا ہے۔ ظفر تل ملا کر پیر پٹکنے لگا، جبکہ جانا اس کی حالت پر ہنس دی۔ گلاں گوریاں تے وچ ڈوئے، اسی مر گئے نی اوئے ہوئے۔ ظفر اس کے گلنار ہوتے چہرے کو دیکھ کر گنگنایا، جبکہ جانا کی روح فنا ہو گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ خاموش ہو جائیں، کیا بچوں کی طرح شروع ہو جاتے ہیں؟ جانا کو فکر لاحق ہو گئی تھی کہ سب اوپر چھت پر سے آنے والے ہوں گے اور یہ موصوف یہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تو چلو پھر بڑوں جیسی بات کرتا ہوں، سچ سچ بتانا، تم اس رشتے سے خوش ہو؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ لب سل گئے تھے اور چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے تھے۔ بتاؤ جانا، ظفر نے اصرار کیا۔ گردن جھکا کر اقرار کیا۔ سوچ لو ایک بار، میرا زندگی گزارنے کا یہی سٹائل ہے۔ میرا موٹو ہے کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو یادگار بنا دینا چاہیے۔ محبت کرو اور محبت بانٹو، زندگی انتہائی سہل ہو جاتی ہے اس طرح۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ظفر نے تائید چاہی۔ جی، سرگوشیانہ آواز میں کہا۔ اچھا تو پھر کہو پیار ہے مجھ سے؟ ظفر شوخ آواز میں بولا۔ کیا؟ جانا گھبرا کر چیخی۔ اقرار کر لو ورنہ زور زور سے چلا کر مناؤں گا۔ ظفر دھمکی پر اتر آیا۔ او جانا، کہو پیار ہے مجھ سے؟ ظفر تھوڑی تیز آواز میں بولا۔ اچھا بابا ہیں، اب ہٹیں۔ ساتھ ہی جانا نے اسے ایک طرف دھکیلا اور خود باہر دوڑ لگا دی۔ اب وہ جدھر بھی جاتی خوشیاں ہی خوشیاں اس کے دامن میں تھیں اور ظفری گنگنا رہا تھا۔ نئے سال کی صبح
اول کی صورت، جہاں تک بھی تیری جواں روشنی کا ابلتا ہوا شوق سحاب جائے، وہاں تک کوئی دل چٹکنے نہ پائے، کوئی آنکھ میلی نہ ہو، نہ کسی ہاتھ میں حرف خیرات کا کوئی کشکول ہو، کوئی چہرہ کٹے ضرب افلاس سے، نہ مسافر کوئی بے محبت جگنوؤں کا طلبگار ہو۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔